السلام علیکم۔ ہم ہسٹری آف امریکن لٹریچر پہ ویڈیوز بنائیں گے۔ اس پہ ہم ڈیٹیلز میں ایک ایک پیریڈ پہ بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے برٹش لٹریچر کی ہسٹری پڑھی ہوگی۔ بہت سارے کتابوں نے مختلف ایجز میں اسے تقسیم کیا ہے، بہت سارے رائٹرز نے مختلف ایجز میں اور ایئرز میں اسے تقسیم کیا ہے، پیریڈز یا ایرا جسے ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح سیم گوز ٹو امریکن لٹریچر۔ آپ جب بھی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہسٹری از آلویز بلر، وہ آپ کو صاف دکھائی نہیں دے گی۔ بعض لوگ کچھ اور کہیں گے اور بعض رائٹرز یا ہسٹورین جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں، تھیولوجین جو ہے۔ تو اس لیے امریکن ہسٹری کے پیریڈز جو ہے وہ میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا۔ پہلا جو پیریڈ ہے، شارٹ پیریڈ جو ہے، وہ اس میں سے پہلا جو ہے وہ کولونیل پیریڈ ہے، جو کہ 1607 میں 1607 سے لے کے 1775 تک یہ جاری تھا۔ یہ تقریباً 175 یا 170 سال تھا۔ اور یہ کولونیل پیریڈ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے جب یو کے نے، برٹین نے امریکہ پہ قبضہ کیا تھا، جیمز ٹاؤن ورجینیا پہ، اور تب امریکہ میں جو لوگ تھے، امریکہ کے جو باسی تھے، وہ تقریباً 30,000 تھے، جسے ہم ریڈ انڈینز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ جو پیریڈ ہے یہ کولونیل پیریڈ ہے، اور جو انگریزوں نے یو کے سے جا کے، برٹین سے جا کے امریکہ میں لکھا ہے، اس پیریڈ کو یا اس لکھائی کو ہم کولونیل پیریڈ یا کولونیل رائٹرز کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے، اسی 1700 کی آزادی سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے، دا ریولوشنری ایج اسے کہتے ہیں، جو 1765 سے 1765 سے لے کر 1790 تک، جو کہ تقریباً 25 30 35 سال چلا تھا۔ اور یہ جو ایج ہے اس میں کچھ ہی رائٹرز ہے جو ریولوشنری رائٹرز تھے، جو آزادی کے لیے لکھنا سٹارٹ کر چکے تھے، آزادی کے لیے لکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو تھرڈ ایج ہے اس کو دا ارلی نیشنل پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اب جب امریکہ آزاد ہوا برٹین سے 1775 میں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، تو یہاں سے لے کے 1775 سے لے کے 1828 تک یہ جو ایج ہے، ہم اس کو دا ارلی نیشنل پیریڈ کہتے ہیں۔ اور یہاں جو رائٹرز ہیں وہ صرف اپنے ملک و قوم اور پیٹریوٹزم کو شو کرتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جس طرح جو بھی قوم ہوگا اگر آزاد ہوگا تو اگر کوئی رومانٹک رائٹر بھی ہو، ریولوشنری رائٹر بھی ہو، کوئی اور رائٹر کیوں نہ ہو، کلاسیکل نیو کلاسیکل میں سے جس بھی ایج سے آپ لے لیں، وہ جس بھی ٹائپ کا رائٹر ہو وہ ضرور نیشنلٹی پہ لکھے گا، اپنی قومیت اور کلچر وغیرہ اس چیزوں پہ لکھتا ہے۔ اب بیسیکلی یہ جو 3 ایجز میں نے بتایا، دا کولونیل پیریڈ، ریولوشنری اور ارلی نیشنل پیریڈ، اس کو بعض ہسٹورین دا کولونیل اینڈ ارلی نیشنل پیریڈ کہتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ 17 سینچری کے سٹارٹ سے 1830 تک، 1830 تک یہ رہا تھا اور اس کے بعد یہ ختم ہوا۔ چوتھا جو امریکن پیریڈ ہے لٹریچر کا، اسے دا امریکن رینیسا کہتے ہیں، جو 1828 سے سٹارٹ ہے، 1865 تک چلا تھا۔ اور اس کو بعض رائٹرز یا ہسٹورین جو ہے اس کو رومانٹک پیریڈ بھی کہتے ہیں۔ رومانٹک ایج اگر برٹش میں جائے تو ادھر جو ہے 1798 سے سٹارٹ ہے، 1837 تک، کچھ 40-39 سال کا چلا تھا۔ لیکن یہ اس کے بعد ہے، کیونکہ برٹین جو ہے وہ بہت ترقی میں تھا اور یہاں نیشنل اور یہ چیزیں آزادی ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے تب تو آپ رومانٹک یا رینیسا وغیرہ نہیں کر سکتے۔ کچھ سالوں بعد، 30-40 سال بعد آپ رومانٹک یا پھر رینیسا کی طرف جائیں گے، ایجادات وغیرہ کریں گے، ری برتھ آف نالج وغیرہ کریں گے۔ اس لیے اس ایج کو، امریکن رینیسا کو، دا رومانٹک پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ 1830 سے سٹارٹ ہے، 1870 تک۔ ففتھ جو پیریڈ آف امریکن لٹریچر ہے وہ دا ریئلسٹک پیریڈ ہے، جو 1865 سے سٹارٹ ہے 1900 تک، جو کہ کچھ 35 سال چلا ہے۔ ریئلسٹک کے بعد 6 جو پیریڈ ہے وہ دا نیچرلسٹک پیریڈ ہے۔ نیچرلسٹک 1900 سے لے کر 1900 سے 1914 تک تھا۔ جس طرح یہ ریئلسٹک اور نیچرلسٹک جو کریکٹرسٹکس ہے، آپ لوگوں نے اگر برٹش انگلش لٹریچر کی ہسٹری پڑھی ہے تو ادھر آپ لوگوں کو نیو کلاسیکل ملتا ہے یا نیو کلاسزم ملتا ہے، تو وہ اسی نیو کلاسیکل کی طرح ہے، لیکن اس میں بھی ایج رائٹرز وغیرہ جو ہے وہ امریکہ سے ہے، لکھائی امریکہ میں ہوتی ہے، اور اس کی جو آئیڈیاز ہے وہ ریئلسٹک اور نیچرلزم پہ بیسڈ ہے۔ تو اس ایج کو ریئلزم اینڈ نیچرلزم بھی کہتے ہیں، اور اس کی ڈیٹ اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ 1870 سے سٹارٹ ہے 1910 تک۔ اچھا، اگر ہم 7th ایج کی بات کریں تو اس کو ہم دا ماڈرن پیریڈ کہتے ہیں، جو 1914 سے سٹارٹ ہے 1939 تک۔
آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرنزم جو ہے وہ یو کے سے پہلے امریکہ میں سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اگر لٹریچر کی بات کریں تو وہ تھوڑا 10-15 سال کا ڈیفرنس اس میں ہے۔ سو اس پیریڈ کو دا ماڈرنسٹ پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ 1910 سے جو سٹارٹ ہے 1945 تک، جنگ عظیم دویم جب ختم ہوا تب تک۔ 8 جو پیریڈ ہے اس کو ہم دا بیٹ جنریشن کہتے ہیں، جو 1944 سے سٹارٹ ہے 1962 میں۔ اور اس ایج کے ساتھ ہم ایک اور ایج پڑھتے ہیں 9 نمبر پہ، دا کنٹمپریری پیریڈ، جو ابھی تک سٹارٹ ہے۔ اس کی ایج ہم 1939 سے پریزنٹ ڈے آج کل کے ڈیٹ تک پڑھتے آ رہے ہیں۔ کچھ سالوں بعد شاید 2000 یا 2010 کے بعد کچھ اور ایج، کوئی نیا ایج ہم پڑھیں گے، لیکن اب اس کی کوئی فاؤنڈیشن وغیرہ نہیں ہوئی ہے۔ اور اس دونوں ایجز کو، دا بیٹ جنریشن کو اور دا کنٹمپریری پیریڈ کو، ہم دا کنٹمپریری پیریڈ بھی پڑھتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ 1945 سے سٹارٹ ہے پریزنٹ ڈے تک۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ایجز ہے آپ کو مختلف ویب سائٹس پہ مختلف ڈیٹس میں ملیں گی، لیکن یہ جو شارٹ میں نے بتایا 9 سٹیپس میں، یہ سب سے بیسکس ہے، آپ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ اور اگر آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھیں تو اس نے ایک اور طریقے سے ناولز یا پوئٹری کے لحاظ سے اسے ڈیوائڈ کیا ہے، تو اس لیے اس میں کنفیوز مت ہونا۔ اگر کوئی کویشچن وغیرہ ہو تو کمنٹ باکس میں ڈال دیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہسٹری آف امریکن لٹریچر کے ایجز کو۔ آگے ہم ایک ایج کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسی سیریز میں آگے جا کے امریکن لٹریچر پہ، اور جو پہلا پیریڈ ہے امریکن لٹریچر کا وہ دا کولونیل امریکن پیریڈ ہے یا دا کولونیل امریکن لٹریچر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو جب ہم امریکن لٹریچر کی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں تو ہم امریکہ کے ہسٹری میں جاتے ہیں، یو ایس ہسٹری میں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یو کے جو لوگ تھے، انگریز تھے، وہ وہاں گئے تھے اور وہاں ایک کالونی بنا رہے تھے۔ تو وہاں ان لوگوں نے ایک کالونی بنائی، دا ورجینیا کالونی۔ اور یہ جو کالونی ہے یہ 1607 میں 1607 میں بنی تھی، فرسٹ انگلش پیپلز کالونی ہے، جس کو ہم جیمز ٹاؤن ورجینیا کہتے ہیں، ورجینیا کے نام سے، جیمز ٹاؤن کے نام سے وہ کالونی فیمس ہے۔ اور لنڈن کی ایک کمپنی تھی جو کمرشل ریزن سے وہ کمپنی بنا چکی تھی، اور یہاں بہت سارے لوگ جب یو کے سے وہاں جا رہے تھے، مطلب یو کے نے بہت سارے گروپس یا شپس وغیرہ وہاں بھیجے امریکہ ورجینیا میں، تو ان کے نام پہ ایک فیمس چھوٹی سی پوئم بھی لکھی ہے مائیکل ڈریٹن نے، جس کا نام ہے ٹو دا ورجینین وویج، مطلب یو بریو ہیروئک مائنڈز وہ تھی یور کنٹریز نیم، اس طرح کا ایک شارٹ پوئم ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یو کے لوگ وہاں بیگرز کو بیچتے تھے، ویگا بانڈز وہاں جاتے تھے، سرونٹس وغیرہ جو خراب ہو، بات نہ مانتے ہو سزا کے لیے، یا پھر جتنے بھی کڈنیپ گرلز ہے وہ وہاں بیچتے تھے، کنویکٹس جو ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ تو یہ سارے جو جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی خراب پیشہ لوگ تھے، وہ یو کے سے بیچے جاتے تھے جیمز ٹاؤن ورجینیا میں۔ اور آپ لوگوں نے اگر یو کے کی ہسٹری پڑھی ہے لٹریچر کی تو چارلز دا فرسٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جب اسے 1649 میں ایگزیکیوٹ کیا گیا اور کامن ویلتھ پیریڈ سٹارٹ ہوا وہاں، تو وہاں بہت سارے رائلز جو تھے، جو چارلز دا فرسٹ کے ماتحت تھے یا اس کے جو دوست تھے، کیویلیئرز وغیرہ، کیویلیئر رائٹرز کو بھی کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، تو وہ سارے کے سارے ورجینیا چلے گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پھر فادرز بن گئے لیڈرز کے یا دوسرے اسٹیٹس مین کے۔ اصل میں سٹارٹ میں جو کیپٹن جان سمتھ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ کریکٹر ہے یو ایس ہسٹری میں، ایز اے لٹری پرسن بھی اور ایز اے اسٹیٹس مین بھی، تو اس کو لیڈر مانا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ لیڈر تھا جیمز ٹاؤن کالونی کا، ورجینیا کا، اور پریزرور تھا۔ اور اس کے بعد ہم دا پیورٹنز کولونائز نیو انگلینڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پیورٹنز نے کیسے کالونی بنائی نیو انگلینڈ میں۔ نیو انگلینڈ اصل میں یو ایس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انگلینڈ یہ پرانا والا تھا جو یو کے جسے ہم کہتے ہیں، یا انگلینڈ جو یو کے میں ہے، اور جب ان لوگوں نے وہاں کالونی بنائی تو وہ اس کو نیو انگلینڈ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تو 1620 سے 1620 سے 1640 تک بہت سارے امریکہ میں لوگ مائیگریٹ ہوئے نیو انگلینڈ میں، اور جو لوگ ہوئے تھے اس کو ہم بیسیکلی پیورٹنز کہتے ہیں۔ اور پیورٹنز وہاں اس لیے گئے تھے کیونکہ وہ وش کرتے تھے، چاہتے تھے کہ وہ چرچ آف انگلینڈ کو پیوریفائی کرے۔ مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چارلز دا فرسٹ کو بھی اس لیے ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا کہ وہ چرچ کے بارے میں اتنے زیادہ محتاط نہیں ہوتا تھا، ریلیجن کو بھول چکا تھا اور کائنڈ آف ماڈرن بن گیا تھا۔ لیکن جو پیورٹنز تھے وہ بہت زیادہ آرتھوڈاکس اور اسٹین کرسچنس تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس میں صفائی ہو، اور اس لیے وہ امریکہ بھی گئے تھے کہ چرچ کو پیوریفائی کرے، اس لیے اس کو پیورٹنز کہا جاتا ہے، پیوریفائی کی وجہ سے یہ پیورٹنز کہلاتے ہیں۔ اب اگر ہم امریکن لٹریچر کی
ہسٹری میں اگر جائے اور رائٹرز اور لٹریچر پہ بات کرے تو سب سے پہلے جو رائٹر ہم فاؤنڈ کرتے ہیں پاتے ہیں اس کا نام ہے کیپٹن جان سمتھ. جس طرح ہم نے اسے اوپر پڑھا کہ وہ ایک لیڈر اور پریزرور ہے. وہ 1579 میں پیدا ہوئے تھے 1631 میں, اور اس کو دا ہیرو آف جیمس ٹاؤن کالونی بھی مانا جاتا ہے. سیویئر بھی اسے کہتے ہیں کہ پہلے جو 2 سال تھے وہ اس کالونی کا سیویئر تھا. بہت زیادہ مشکلات سے گزرا ہے اور سخت حالات سے اپنے کالونی کو اور لوگوں کو بچایا ہے. اور یہ لنکن شائر میں پیدا ہوئے تھے یو کے میں 1579 میں, تقریباً 24 سال پہلے الزبتھ کے ڈیتھ سے, اور 37 ایئرز بیفور ولیم شیکسپیئر کے ڈیتھ سے یہ پہلے. ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں, اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ترکی کے خلاف لڑے تھے یا دوسرے مسلم کنٹریز کے خلاف لڑے تھے, اور پھر یو کے سے جاتے جاتے آگے نکل گئے امریکہ, اور وہاں کے وہ پھر کائنڈ آف پریزیڈنٹ بن گئے. تو یہ پریزیڈنٹ بھی بنے کالونی کے, اس جو ورجینیا کالونی ہے. اور امریکن انگلش لٹریچر جو ہے یہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس بندے نے بہت سارے پروز میں جرنلز میں انگلش میں لکھے ہیں, لیکن وہاں کا سٹائل وغیرہ جو تھا وہ انگلینڈ سے ملتا تھا تب تک, کیونکہ یہ بندہ انگلینڈ سے تھا اور یہ اس کی سوچ اور سوسائٹی ساری کی ساری وہاں صرف سرو کر رہا تھا. تو اس کے فیمس جو ورکس ہے وہ اے ٹرو ریلیشن آف سچ occurrences and accidents of notes is happened in Virginia ہے, جو 1608 میں پبلش ہوا تھا. میپ آف ورجینیا ہے 1612 میں. The proceedings of the England colony in Virginia ہے 1612 میں. یا Description of the New England 1616 یا New England Trials ہے, جو کہ 1620 اور 1622 میں اس نے لکھے تھے اور پبلش کیے تھے. دوسرا جو فیمس رائٹر ہے اس کا نام ولیم اسٹریچے ہے. 1572 سے 1621 تک وہ رہ چکے ہیں اور لکھ چکے ہیں. اس کو شیکسپیئر کا کنٹمپریری بھی مانا جاتا ہے, کیونکہ وہ اسی زمانے میں تھے اور وہاں انگلینڈ میں تھے, لیکن وہ پھر ورجینیا کالونی گئے تھے ایز اے سیکریٹری, اور انہوں نے جیمس ٹاؤن میں لکھا ہے اور بہت ساری چیزیں اس پہ لکھی ہے, اور وہ ساری چیزیں پھر انہوں نے سینڈ کی تھی لنڈن میں 1610 میں. A true repertory of the wreck and redemption of Sir Thomas Gates انہوں نے لکھی ہے, جو برموداز کے بارے میں ہے, جو برمودا ٹرائنگل آج کل مسلمان اور دوسرے لوگ پڑھتے ہیں طوفان وغیرہ کے بارے میں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر نے اس کو کاپی کیا تھا. اس کی جو پلے ہے دا ٹیمپسٹ, اس میں طوفان کی جو آئیڈیا وغیرہ ہے وہ انہوں نے سر ولیم اسٹریچر سے لی تھی. اسٹریچر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹریچر نے جس طرح برموداز کے بارے میں کہا تھا کہ برمودا جو ہے وہ ہیریزڈ ہے ٹیمپسٹ سے, ڈیول سے یا وکڈ اسپرٹس یا دوسرے فیئرفل آبجیکٹ سے, تو اس لیے شیکسپیئر نے اس چیز پہ بھی غور کر کے یہ لائن کہی تھی کہ ہیل از ایمپٹی اینڈ آل دا ڈیولز آر ہیئر. تو یہ ساری چیزیں کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر نے وہاں سے کاپی کی ہے. اس کے جو فیمس ورکس ہے وہ ٹرو ریپرٹری آف دا ریک اینڈ ریڈیمشن آف سر ٹامس گیٹس ہے, فار دا کالونی ان ورجینیا بریٹانیا ہے, دا ہسٹری آف ٹریول ان ٹو ورجینیا بریٹانیا ہے, اور ڈکشنری آف پوہیٹن ہے. اگر امریکن لٹریچر کے سٹارٹ کی پوئٹری کی بات کریں ورجینیا کالونی کی, تو اس میں صرف ایک فیمس پوئٹ مانا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نیچے پڑھیں گے جو ریلیجیس پوئٹس تھے یا جتنے بھی کلرجی وغیرہ تھے. اس کا نام جارج سینڈس ہے. 1577 سے 1644 تک تھے وہ, اور وہ ایک خزانچی تھے, ٹریجرر تھے کالونی کے, ورجینیا کالونی کے. انہوں نے بکس بھی بہت زیادہ ٹرانسلیٹ کیے ہیں. اس میں سے ایک فیمس بکس ہے اوویڈز میٹامورفوسز, اور کہا جاتا ہے کہ اس رائٹر کو جان ڈرائیڈن اور الیگزینڈر پوپ نے اپنے جوانی یا بچپن میں پڑھا تھا, تو اس لیے وہ دونوں اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو گئے تھے. اب اگر دوسرے لٹریچر کی بات کریں ڈسکرپشنز وغیرہ کے جو ورجینیا کے بارے میں ہے, جو لوگوں نے اسے ڈسکرائب کیا ہے اور لکھا ہے اس کے بارے میں, تو اس میں سب سے پہلا نام رابرٹ بیورلے کا آتا ہے, جو کہ ایک کلرک آف کونسل تھے ورجینیا کے, اور انہوں نے لنڈن میں ایک چیز پبلش کی تھی 1705 میں, ہسٹری ان پریزنٹ اسٹیٹ آف ورجینیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بہتر ریڈنگ ہے اگر کوئی اسے ریڈ کرے 18 سینچری کے امریکن لوگوں کے بارے میں, مطلب 1700 سے 1800 کے بیچ جو 100 سال گزرے ہیں اس کے بارے میں یہ بہت اچھی سی ڈسکرپشن دی گئی ہے. دوسرا جو رائٹر ہے وہ کرنل ولیم برڈ ہے, جو 1674 سے 1744 تک رہے ہیں, اور یہ ایک ویلدی ورجینین تھے. کمشنر بھی بنایا گیا تھا, اور کمشنر اس کو اس لحاظ سے بنایا گیا تھا کہ وہ ایک لائن رن کریں گے دو اسٹیٹس کے درمیان, نارتھ کیرولینا اور ورجینیا کے درمیان. تو انہوں نے بھی ایک ہسٹری لکھی ہے, ہسٹری آف دا ڈیوائڈنگ لائن رن ان دا ایئر 1728. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈسکرپٹیو رائٹرز ہے یا پھر پروز میں یا جو پوئٹری وغیرہ ہوئی ہے یا سر جیمس اسمتھ ہے, اس کے بعد ان لوگوں میں چینجز آ گئی اور امریکن لٹریچر جو ہے وہ کچھ اور بنا.
مطلب اپنے آپ میں یہ کچھ بنا، نہ کہ وہ پہلے کی طرح انگلش لٹریچر کی امیٹیشن تھی جو یو کے لوگوں کو فالو کرتے تھے، اسے کاپی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم فیمس رائٹرز کی بات کرتے ہیں، ولیم براڈفورڈ ہے، 1590 سے 1657 تک وہ پروز میں کام کر چکے ہیں، اور جان وینتھروپ ہے 1588 سے 1649 تک، جو کہ جرنلز اور ٹرانسلیشن وغیرہ پہ کام کر چکے ہیں۔ نیو انگلینڈ میں یا نیو انگلینڈ کلرجی وغیرہ میں اگر پوئٹری کی بات کریں تو مائیکل ویگلسورتھ ہے، این براڈ اسٹریٹ ہے۔ این براڈ اسٹریٹ ایک فیمس فیمیل رائٹر ہے، امریکن فرسٹ فیمیل رائٹر بھی اسے مانا جاتا ہے، اور 1672 تک یہ لکھ چکے ہیں۔ نیتھیلین ویڈ ہے، اس کے علاوہ سیمیول سیول ہے، کاٹن میتر ہے، اور جوناتھن ایڈورڈز اس میں شامل ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ کولونیل لٹریچر امریکن کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی تھی، اور آج ہم بات کرتے ہیں دی ریولوشنری ایج ان امریکن لٹریچر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم ریولوشنری ایج کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بیسک جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک ایرا ہے، ایک ایج ہے، جو کہ یا تو برٹش کو سپورٹ کرتا ہے یا پھر یو ایس کے پیٹریوٹزم میں لوگ اس میں لکھ چکے ہیں، انڈیپینڈنس کے بارے میں لکھ چکے ہیں یا کنسٹیٹیوشن کے بارے میں لکھ چکے ہیں۔ جو بیسک پوائنٹس ہے وہ یہی ہے، اور اس کے جو لٹریچر ہمیں اس کا جو ملتا ہے وہ پولیٹیکل ڈاکومنٹس ہوں گے، سپیچز ہوں گے، یا پھر لیٹرز وغیرہ اس میں شامل ہوں گے۔ یہ 1765 سے تقریباً سٹارٹ ہوا ہے، 1790 تک یہ چلا گیا ہے، اور اس سے پہلے امریکہ جو ہے وہ پیورٹنز اس میں آباد تھے، اور لوگ جو رائٹرز تھے جو لکھتے تھے وہ پیورٹن سٹائل میں لکھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ریولوشنری ایج میں چیزیں چینج ہو گئی، اور امریکنز نے کولونسٹ نے اپنا رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ چینج کر دیا۔ اس وقت میں کولونسٹ جو تھے، جو کالونی تھی نیو انگلینڈ جو یو کے نے ادھر قبضہ کیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ہم نے پہلے یہ چیز ڈسکس کی تھی، تو وہ جو انگریزی بولتے تھے، فارمل جو سٹائل تھا برٹش کا یا رائٹرز کا، وہ لوگ وہ بھی چھوڑ چکے اور اپنی ایک ڈائلیٹ یا ایکسینٹ میں بات کرنے لگے، جو آج کل ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کی شروعات جو امریکن ایکسینٹ ہے اس کی شروعات اسی ریولوشنری ایج سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں چلڈرن لٹریچر بھی بہت زیادہ لکھا گیا ہے اور پڑھتے تھے لوگ، لیکن ریولوشنری ایج سے پہلے کوئی بھی بچہ الاؤڈ نہیں تھا، بلکہ اس پہ ریسٹرکشن لگے تھے کہ وہ بائبل یا دوسرے ریلیجیس ورکس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پڑھیں گے۔ تو وہ صرف الاؤڈ تھے کہ ریلیجیس چیزیں پڑھیں، لیکن اس کے بعد شارٹ سٹوریز اور پوئٹری اور نیوز ایونٹس وغیرہ بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا ریولوشنز میں، کیونکہ یہ جو پاور تھا پیورٹنز کا وہ ختم ہو رہا تھا اس زمانے میں۔ بینجامن فرینکلن کا ایک فیمس ورک ہے پور ریچرز ایلمنک، جو کہ بہت فیمس ہے، آج کل بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس میں جو کوٹس ہے وہ بھی آج کل پڑھے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، ایٹ ٹو لیو اینڈ ناٹ لیو ٹو ایٹ، ایک یہ فیمس لائن تھا اس کا، اور ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین پرفیکٹ اینڈ وائس، یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بینجامن فرینکلنز کے ورک سے لیے گئے ہیں، اور وہ پھر بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ امریکن کالونیز جو ہے اس میں پرنٹنگ پریسز تھے، کیونکہ یو کے سے ادھر سب کچھ جاتا تھا، اس کی کالونی تھی، اور لوگ بھی سارے کے سارے جو تھے وہ برٹش تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ برٹش پہ یا انگلینڈ پہ ریلائی کرتے تھے۔ وہاں سے جو بکس آتے تھے پبلش ہوتے تھے وہی سے لوگ خریدتے تھے، اور انحصار انہی پہ ڈیپینڈنٹ تھے اے کائنڈ آف۔ امریکن لٹریچر میں ہمیں سٹائر بھی بہت سارا پڑھنے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، اور اسپیسیفکلی ہم ریولوشنری ایرا میں جو ہے وہ سٹائر کو پڑھتے ہیں۔ 1750s تک پیورٹن کا پاور تھا، ریلیجیس چیزیں بہت زیادہ تھی، تو اس لیے پابندیاں تھی یہ تھیٹرز وغیرہ پہ، لیکن 1749 میں مطلب 50s کے قریب سب سے پہلا امریکن ایک ٹروپ بنا اسٹیبلش ہوا، ایک گروپ اسٹیبلش ہوا فیلاڈیلفیا میں، اور اس کے بعد 17 سال بعد امریکہ میں سب سے پہلے پرماننٹ پلے ہاؤس جو ہے وہ قائم ہوا۔ 1767 میں جو ہے وہ اسی پلے ہاؤس پہ سب سے پہلا ایک پلے سٹیج ہوا تھا ساؤتھ ورک تھیٹر میں، جو کہ تھامس گاڈفرے کا ایک پلے تھا، پرنس آف پرتھیا۔ اور 1760s میں یا اس کے مڈ میں 1665 میں یا 66 میں کولونز جو ہے انہوں نے پولیٹیکل رائٹنگز وغیرہ سٹارٹ کر دیے۔ جیمز اوٹس جو ہے انہوں نے اپنا ورک پبلش کیا، دا رائٹس آف برٹش کالونسٹ ایزرٹڈ اینڈ پرووڈ، جو کہ 1764 میں پبلش ہوا تھا۔ یہ پولیٹیکل چیزیں ادھر سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی زیادہ سے زیادہ، اور لوگ فیور لے چکے تھے کہ وہ آزادی حاصل کرے یا ریولوشن کے فیور میں وہ بات کر رہے تھے۔ دوسرے جو فیمس سٹائر ہے وہ پولیٹیکل فارمز میں، وہ پلیز کے فارم میں ہے، ایسیز کے فارم میں ہے، یا پھر پوئمز کے فارم میں ہے۔
اور سب سے بیسٹ جو پلے سیٹائر پہ ہے وہ ایک وومن نے لکھی ہے، مرسی اوٹس ویرن نے، جو کہ ایک امریکن ریولوشنسٹ بھی کہلائی جاتی ہے، اور اس پلے کا نام تھا ایڈلیٹر۔ جان لیکاکس کا ایک پلے ہے دا فال آف برٹش ٹیرنی، جو کہ 1776 میں اسی وقت لکھا گیا ہے، اسی سال جب یہ آزادی حاصل کرتے ہیں۔ بینجامن فرینکلن کا بہت فیمس ورک ہے، پولیٹیکل سیٹائرز ہے اس کے، 1773 میں انہوں نے لکھا تھا ایڈکٹ بائی دا کنگ آف پروشیا۔ یا پھر ایک لائر تھا جان ٹرمبل اس کا نام تھا، اس نے ایک ایپک پوئم لکھا تھا ایم فینگل، جو کہ 1766 میں ہی پبلش ہوا تھا، اور اس کو سب سے زیادہ موسٹ پاپولر سٹاریکل پوئم مانا جاتا ہے امریکن لٹریچر میں۔ اس کے علاوہ پوئٹری بھی بہت ہوئی ہے، پاپولر سانگز بھی ہے، لیکن پیورٹن انفلوئنس کی وجہ سے جو ادھر تھی ریلیجیس لوگ تھے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ ظالمز لکھتے تھے جو ریلیجیس سانگز ہے۔ تو بے ظالم بک ایک لکھا گیا تھا، پبلش ہوا تھا 1640 میں، اور اس کے بعد ریولوشن کے بعد چیزیں چینج ہو گئی۔ بوسٹن کا ایک بندہ تھا، بوسٹانین ولیم بیلنگز اسے کہتے ہیں، اور انہوں نے لکھے تھی بہت سارے سانگز اور کمپوز کیے تھے، تقریباً 6 بکس انہوں نے میوزک کے لکھے تھے۔ جان ڈیکنسن ایک دوسرا رائٹر ہے، انہوں نے بہت سارے سانگز لکھے ہیں۔ فلپ فرینے جو ہے انہوں نے پیٹریوٹک پوئمز بہت زیادہ لکھے ہیں، اور اس کو فلپ فرینے کو، یا فرینیو جو اس کا نام ہے، اس پروننسیشن اگر غلط ہے تو آئی ایم سوری، اس کو پوئٹ آف دا امریکن ریولوشن بھی مانا جاتا ہے۔ فلس وٹلے ہے اس کے علاوہ، فلس وٹلے، اور یہ ایک فیمیل افریقن امریکن ہے جو کہ ایک پیٹریوٹک رائٹر تھی، برٹش کے حق میں بات کر رہی تھی، اور پھر امریکہ کے بارے میں بھی یہ لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر رول کو دیکھا جائے وار ٹائم کی جو لٹریچر ہے، اس میں تومس پین ہے جو پولیٹیکل رائٹر ہے، انہوں نے ایک پیمفلٹ جو ہے وہ پبلش کیا تھا، کامن سینس، بہت زیادہ فیمس ہے دوستو، ضرور پڑھیں اسے، اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا ہے۔ ایتھن ایلن ہے جنہوں نے اپنے ایکسپیرینسز لکھے ہیں، جیل میں وار میں وہ پکڑا گیا تھا، اور اس کی ایک ورک ہے اے نیریٹو آف کرنل ایتھن ایلنز کیپٹیوٹی، جو کہ 1779 میں پبلش ہوا تھا۔ اور فیمس رائٹرز کی اگر بات کریں اس ایج کی، تو ہمارے پاس 4 رائٹرز ہیں۔ تھامس جیفرسن ہے، بہت زیادہ فیمس ہے، اس کے علاوہ یہ ایج ادھورا ہے، تھامس پین ہے، جیمز میریسن ہے، اور الیگزینڈر ہیملٹن ہے۔ ورکس کو اگر دیکھے جائے تو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے۔ آپ اگر امریکن لٹریچر کو پڑھ رہے ہیں، آپ ایج میں نہیں بھی جاتے، تو ریولوشنری ایج میں اسپیسیفکلی آپ نہیں بھی جاتے، تو آپ کو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ضرور پڑھنا ہے، اور یہ بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی جاتا ہے۔ دا فیڈرلسٹ پیپرز ہے اس میں شامل ہے، اور پوئٹری میں جول بارلو اور فلپ فرینوے وغیرہ اس ایج میں شامل ہے۔ سو آئی ہوپ کہ ریولوشنری ایج کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ جو ایج ہے، ایرا جو ہم کور کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے دا ارلی نیشنل پیریڈ، یا پھر بعض لوگ اسے دا ارلی نیشنلسٹ پیریڈ بھی کہتے ہیں، جو کہ 1775 سے سٹارٹ ہے اور 1828 تک یہ چلتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو۔ تو اصل میں یہ ایج جو ہے، یہ دا ارلی نیشنل یا نیشنلسٹ پیریڈ جو ہے، یہ امریکن ریولوشن سے سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ سٹارٹ ہوا تھا 1775 میں، اور 76 میں پھر امریکہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی، آزاد ہو گئی۔ تب سے ہی 75 سے یہ ارلی نیشنل پیریڈ سٹارٹ ہوا تھا، اور لوگ جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ پیٹریوٹک، حب الوطن اور پیٹریوٹزم جو ہے وہ آن دا پیک تھا، لوگ بہت زیادہ وطن سے محبت کرنے لگے تھے۔ اور جو لٹریچر تھا اس زمانے کا جو 1775 کے بعد ہے، وہ بہت زیادہ ایکسٹریملی نیشنلسٹ تھا اور ایکسٹریملی امریکن لٹریچر تھا، مطلب لوگ صرف امریکہ کے بارے میں ہی سوچتے تھے، اگر وہ ناولسٹ ہو، ایسیسٹ ہو، پوئٹ ہو، تو وہ صرف اس ٹاپک پہ لکھتے تھے۔ ایون دو ان کا جو سٹائل تھا وہ انگلش تھا، مطلب یو کے جو رائٹرز تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کولونیل ایج پڑھا تھا، تو کولونیل ایج میں جو لوگ تھے وہ یو کے سٹائل میں لکھتے تھے، برٹش کے سٹائل میں لکھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ تھے ہی وہی۔ تو جو سٹائل تھا وہ انگلش تھا، لیکن اس کی جو سیٹنگز تھی لٹریچر کی، تھیمز تھے یا پھر کریکٹرز تھے، وہ سارے کے سارے امریکن تھے۔ اس ایج یا اس زمانے کے اگر ہسٹوریکل موومنٹس پہ بات کی جائے، تو اس میں سب سے پہلا جو سب سے زیادہ انفلوئنشل ہسٹوریکل ایونٹ تھا وہ ڈکلیریشن آف امریکن انڈیپینڈنس تھا، جو 4 جولائی 1776 کو ہوا تھا۔ مطلب اس تاریخ کو امریکہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار دیا گیا، تو یہ سب سے بڑا موومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو موومنٹ ہے وہ اینٹی سلیوری موومنٹس ہیں، جو سٹارٹ ہوئے تھے اسی دوران، اور یہ تقریباً 1800 کے شروع ہونے کے بعد ہوئے، مطلب 19 سینچری جب شروع ہوئی تو اینٹی سلیوری جو موومنٹس تھے وہ آن دا پیک تھے امریکہ میں۔ اس ایج کے اگر کریکٹرسٹکس پہ بات کریں
تو امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اسٹارٹڈ ٹو بی مور امریکہ، امریکہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ امریکہ بننا اس کا شروع ہو گیا، کیونکہ لوگ زیادہ امریکنز اپنے آپ کو سمجھنے لگے اور وہ آزادی ملی ان لوگوں کو۔ ایون دو ان لوگوں کا جو سٹائل تھا وہ کولونیل تھا، لیکن ان لوگوں کے جو تھیمز تھے وہ پیور امریکن تھے، پیور امریکہ کے تھاٹس، خیالات، آئیڈیاز پہ بیس تھے۔ امریکن رومانٹک گوتھک لٹریچر بھی اسی زمانے میں تھا۔ گوتھک کا مطلب ہارر ہوتا ہے، اور ناولز جو ہوتے تھے وہ بہت زیادہ لکھے جانے لگے، لوگ اسے پڑھنے لگے، پوئٹری جو تھی وہ آن دا پیک تھی، ایسیز وغیرہ یا پھر سکیچز جو ہے وہ لٹریچر میں آ گئے۔ اس کے علاوہ سلیو نیریٹیوز جو ہے وہ انکریزنگلی یہ چیز بھی پبلش ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرولی امریکن جو فریز ہے یہ اس میں ورکس جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو گئے، مطلب لوگوں نے ٹرولی امریکن اس آئیڈیا پہ بیس لکھنا شروع کر دیا، اور جو رائٹرز تھے اور جو اس کے علاوہ بھی جو لوگ تھے وہ صرف امریکہ کا ہی سوچ رہے تھے۔ ناول جو تھا وہ اس زمانے میں بہت زیادہ فیمس ہوا، اور پوئٹری اس سے زیادہ بہتر ہوئی، اس زمانے میں پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی، فلرش ہو گئی، مشہور ہو گئی، لوگ اسے پسند کرنے لگے، پڑھنے لگے بہت زیادہ۔ اور لٹریچر جو تھا وہ پہلے کولونیل ہوتا تھا، مطلب ریئلزم پہ بیسڈ ہوتا تھا، جو مسئلے مسائل ہوتے تھے اس زمانے میں علاقے کے، اسٹیٹس کے، تو ان پہ بیسڈ تھا، جو نیو انگلینڈ تھا۔ لیکن اس ایج میں ارلی نیشنل ایج میں یہ زیادہ سے زیادہ امیجینیٹو ہو گیا اور امیجینیشنز پہ بیسڈ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ رائٹرز نے بہت ساری چیزیں پبلش کر دی، اور رائٹرز کو ان چیز سے کافی انکم بھی ملنے لگا، مطلب پہلے جو وہ کماتے تھے اس سے اب زیادہ کمانے لگے، اور زیادہ بلکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایونگ جو ہے، ایونگ کو، واشنگٹن ایونگ کو انہوں نے ایک لیونگ بنائی، ایک زندگی جو ہے وہ اپنی پبلشنگ سے اس کو ایک زندگی ملی، اور وہ اپنی دنیا کے گھر کے اخراجات جو ہے وہ رائٹنگ سے ہی پورا کرتا تھا۔ اس کے جو کامن ٹاپکس ہوتے تھے وہ ڈیموکریسی، مطلب جمہوریت وغیرہ ہوتے تھے، سلیوری پہ بیسڈ چیزیں یہ لکھتے تھے جو جتنے بھی رائٹرز تھے، اور نیشنلزم پہ لکھتے تھے۔ پولیٹیکل جو تھیمز تھے وہ بلر ہو گئے، لوگ اسے ایک سائڈ پہ رکھنے کے بعد ان دوسری چیزوں پہ لکھنے لگے، جس طرح ڈیموکریسی، سلیوری یا نیشنلزم وغیرہ پہ۔ اور لٹریچر جو تھا اس کو ایک نیشنل آئیڈینٹی ملی، مطلب نیشنلزم پہ، اور لوگ جو ہے اس کے بعد وہ یہ بھی سمجھنے لگے کہ یہ امریکن لٹریچر ہے۔ رائٹرز اور رائٹنگز کی اگر بات کریں کہ کون سی چیزیں اس زمانے میں لکھی جاتی تھی یا کون سے فیمس رائٹرز تھے، تو اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ واشنگٹن ایرونگ کا آتا ہے، جو شارٹ سٹوری لکھتے تھے، بہت زیادہ اچھا شارٹ سٹوری رائٹر ہے، اور بایوگرافی انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ لکھتا تھا اور اس کے لیے یہ فیمس تھا۔ آپ لوگوں نے اس کے علاوہ ایڈگر ایلن پو کا نام سنا ہوگا، تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایڈگر ایلن پو ہے، جنہوں نے پوئٹری کی ہے، ہی واز اے فیمس پوئٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شارٹ سٹوریز بہت ساری لکھے ہیں۔ تو یہ جو ہے ارلی نیشنلسٹ پیریڈ کے بعد بھی پڑھا جا چکا ہے، اور پڑھتے ہیں آج کل لوگ بھی اسے پڑھتے ہیں، ایڈگر ایلن پو کو، اور تب بھی نیشنلسٹ پیریڈ میں بھی لوگ اسے پڑھتے تھے۔ جیمز فینیمو کوپر ہے جو کہ ناولسٹ ہے، اس کے ناولز بہت زیادہ فیمس ہے، جس میں دا لاسٹ آف دا میچیگن 1816 آتا ہے، یا پھر اس کے ایک سیریز آف ناول ہے دا لیڈرز ٹاکنگ ٹاکس، جو کہ تقریباً 15 سال تک چلتا رہا تھا، 1827 سے 1841 تک۔ اس کے علاوہ چارلز بروکڈن براؤن ہے، جس کے ناولز جو ہے وہ پڑھے جاتے تھے، اور اس کا ایک ناول ہے اسکائی واک، جو کہ ابھی تک پبلش نہیں ہوا ہے، یا شاید مونوسکرپٹ میں ہو لیکن پبلش نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ولیم ہیل براؤن ہے، اس کے بھی ناولز جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھے جاتے تھے، وہ لکھتا تھا، اور اس کا ایک فیمس ورک بھی ہے دا پاور آف سمپتھی، جو کہ 1789 میں پبلش ہوا تھا۔ رائل ٹیلر ہے جو ایک پلے رائٹ ہے، اس کے پلیز دیکھے جاتے تھے، اور ناولسٹ بھی ہے، ان کے ناولز بھی پڑھے جاتے تھے۔ ولیم کیولر برائنٹ ہے جو کہ ایک پوئٹ ہے، اور اس کے پوئمز پبلش ہوتے تھے اور لوگ اسے پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اولینڈا اوکوینو ہے، جن کی آٹو بایوگرافی وغیرہ وغیرہ فیمس ہے۔ اب اگر مین ٹاپکس پہ بات کریں تو سلیوری جو ہے اس پہ بہت سارے رائٹرز لکھ چکے ہیں، لو پہ بہت سارے رائٹرز لکھ چکے ہیں، ریئل لائف پہ بھی یہ لکھ چکے ہیں، جس میں ریئلزم اور امیجزم دونوں آتا ہے، اور ایکسپلوریشن جو ہے یہ بھی لوگ کرتے تھے اور اس پہ بھی لکھ چکے ہیں۔ ڈیموکریسی، جمہوریت پہ لوگ لکھ چکے ہیں، کیونکہ آزادی ملنے کے بعد یہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے، اور نیشنلزم جسے ہم قومیت پرستی کہتے ہیں، اس پہ بھی یہ لوگ لکھ چکے تھے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ارلی نیشنلسٹ پیریڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی امریکن لٹریچر میں۔
اور موومنٹ پہ بات کریں گے جو کہ امریکہ میں تھا، اور اس موومنٹ کا نام ہے ٹرانسینڈنٹلزم، جو کہ 1820s یا 30 سے سٹارٹ تھا اور 60s 70s تک یہ چلا گیا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ اصل میں یہ ٹرانسینڈنٹلزم جو ہے یہ ایک فلسافیکل موومنٹ تھا، جو کہ فلاسفی وغیرہ ان چیزوں سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، اسی کی وجہ سے وہ شروع ہوا تھا، اور یہ ڈیولپ ہوا تھا 1820s میں، مطلب 20 کے بعد یا 1830s میں، اس کے بعد ایسٹرن یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یہ یو ایس میں، امریکہ میں سٹارٹ ہوا تھا۔ اور اس کا جو کور بیلیف تھا، جو مین مقصد تھا ان کا، جس کی وجہ سے یہ شروع ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ اچھائی جو ہے وہ انسانوں کے اندر پیدائشی ہوتی ہے، اور اس کے قدرت میں ہوتی ہے، اس کے نیچر میں ہوتی ہے، اور یہ تو سوسائٹی ہے یا انسٹیٹیوشنز ہے، یہ جو سکولز، کالجز یا مدرسوں وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، چرچ وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پیورٹی یا خالص پناہ کو یا ہمارے اچھائی کو انسانوں کے اندر یا ہم سب کے اندر وہ کرپٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ہمیں ایک برا انسان بنا دیتی ہے، قرار کرتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اصل میں اگر سیلف ریلائنٹ میں اندر سے سوچے، اندر سے فیلنگز کو اس پہ بلیو کرے، اور وہ آزادی سے سوچے جو اس کے خیالات ہے، تو وہ پھر اچھے لوگ ہوں گے اور بیسٹ شکل میں ہوں گے، نہ کہ معاشرے کو دیکھ کے اس کے ساتھ چلیں۔ اس کے جو ڈاکٹرینز ہے وہ زیادہ سے زیادہ یونیٹیرین چرچ سے ملتا ہے۔ یونیٹیرین چرچ پہ آگے بات کریں گے، اور یہ جو ہے پڑھایا جاتا تھا یونیٹیرین ہارورڈ ڈیوینٹی اسکول میں پڑھایا جاتا تھا، تو اس کا اوریجن بھی کم از کم اور تقریباً وہاں سے لیا گیا ہے۔ اصل میں یہ ایمرج ہوا ہے انگلش اور جرمن رومینٹسزم سے، اور ان دونوں میں بیبلیکل کرٹیسزم تھا، بائبل کا کرٹیسزم ہوا تھا جوہان گوٹفرائڈ ہارڈر سے اور فریڈرک سکلیرر میچر سے۔ اگر میں پروننسیشن میں غلطی کر رہا ہوں تو ایم سوری، یہ فرینچ اور جرمن رائٹرز ہے، اور اسکیپٹسزم سے جو کہ ڈیوڈ ہیوم نے کیا ہے۔ ان سب کا مکسچر کر کے یہ ٹرانسینڈنٹلزم بنا ہے، اور ٹرانسینڈنٹل جو فلسفی ہے ایمینول کانٹ کا، اور جرمن آئیڈیلزم جو ہے، ان سب کا مل کر، ان سب کو ملا کے ہمارے ساتھ بنتا ہے امریکن ٹرانسینڈنٹلزم۔ اس کے علاوہ یہ انفلوئنس بہت زیادہ ہے ہندو کے ایک ریلیجیس ٹیکسٹ سے، ایک فلسافیکل ٹیکسٹ ہے جس کا نام اپانشاد ہے، جو کہ سنسکرت میں لکھا گیا ہے، تو اس سے بھی اسپریچولی جو ہے یہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور اس سے بہت زیادہ بیلیفز اور آئیڈیاز ٹرانسینڈنٹلزم میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ یہ جو ہے اصل میں یونیٹیرینزم سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے۔ یونیٹیرینزم کا مطلب ہے ایک گاڈ، مطلب خدا صرف ایک ہے، اور جیسس جو ہے، جیسس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اس کا سیویئر ہے۔ ٹرانسینڈنٹلزم میں بہت سارے بیلیفز ہے، اور کچھ ان میں سے یہ ہے کہ ٹرانسینڈنٹلسٹ جو رائٹر ہے یا اس کے جو فالوور ہے، وہ اصل میں بہت زیادہ اسٹرانگلی بیلیو کرتے تھے، یا اسٹرانگ بیلیور تھے انڈیویجول پاور پہ، یا اس کا جو پریمیئر کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ پرسنل فریڈم ہے اگر انسانوں میں تو وہ اچھے انسان ہوں گے، اس کے نیچر جو ہے وہ اچھے ہے، وہ برے نہیں ہے اگر معاشرہ اسے کرپٹ نہ کرے۔ اور ان کے بیلیف جو ہے وہ بہت زیادہ لنک کرتے ہیں رومانٹک سے۔ امریکن رومانٹسزم کو اگر آپ دیکھیں یا برٹش کو، تو ان کے جو کریکٹرسٹکس ہے، جو خوبیاں ان رائٹرز میں تھی، یہ بھی وہی ہے، لیکن اس میں صرف فرق یہ تھا کہ رومانٹکس سائنس کے بہت زیادہ خلاف تھے، اس کے اپوز کرتے تھے، اس کے خلاف لکھتے تھے اور سوچتے تھے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ٹرانسینڈنٹلسٹ کو دیکھا جائے تو یہ سائنس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کو مانتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اس کا جو ایک بیلیف ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسینڈنٹل نالج جو ہے، ان میں سے یہ ون آف دا بیلیفز آف ٹرانسینڈنٹلزم ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ ڈیزائر کرتے ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی جو ریلیجن ہے یا ان لوگوں کی جو فلسفی ہے وہ جرمن رومانٹسزم کے پرنسپلز کے تحت بن جائے یا اس پہ بیس ہو جائے۔ دوسرا جو ان لوگوں کا بیلیف تھا وہ انڈیویجولزم ہے، اور یہ بیلیو کرتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے یا جو انسٹیٹیوشنز ہے، جو ادارے وغیرہ ہے، خاص طور پر ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، مسجد، مدرسے، چرچ وغیرہ، یا پھر پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ جو ہے، وہ انسان کے خالص پناہ کو، اچھائی کو کرپٹ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی اچھی شکل میں تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر کی آواز سنے، اپنے اندر کی باتیں سنے اور انڈیپینڈنٹلی سوچے یا انڈیپینڈنٹ ہو وہ، تو وہ تب ایک اچھا انسان قرار دیا جائے گا، ایک اچھا، اگر اس پہ پابندیاں نہ ہوں معاشرے کے، یا وہ معاشرے کے ساتھ چلے نہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ریئل انڈیویجولز وہ ہے، اور کمیونٹی وہی لوگ بناتے ہیں جو
آزاد سوچے اور لوگوں کو فالو نہ کرے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے اصل میں کہ جو بڑے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں یا ابھی ہے یا گزر رہے ہیں یا پھر آنے والے ہیں، وہ بڑے لوگ جو اس دنیا کو کچھ فائدہ دے چکے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو فالو نہیں کرتے، اپنے اندر کی آوازوں کو سنتے ہیں اور اپنے خواہشات اور ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا نہیں سنتے، کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو جو ان کا دل کرے، جو ان کو اچھا لگے وہی کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور کو یا اپنے ریتی رواجوں کو فالو کرتے ہیں۔ ایک اس کا بلیو یہ بھی تھا کہ یہ انڈین ریلیجنز وغیرہ سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتے تھے، اور یہ جو ہے ڈائریکٹلی انفلوئنس ہے انڈین ریلیجن سے۔ تھورو جو ہے انہوں نے اپنے ورک والڈن میں بہت زیادہ ٹرانسینڈنٹلسٹ کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ قرض لیا ہے انڈین ریلیجن سے ڈائریکٹلی۔ جو میں نے پہلے کہا کہ اپناشد جو ہے ایک ورک ہے سنسکرت میں، تو ان سے یہ بہت زیادہ آئیڈیاز وغیرہ لے چکے ہیں۔ اس کا ایک اور بلیف آئیڈیالزم بھی ہے، اور آئیڈیالزم سب کو پتہ ہے پلیٹو وغیرہ کی جو چیزیں ہیں جو فلاسفی سے ملتی ہے۔ ایک اور بلیو ہے ان کا جو امپورٹنس آف نیچر ہے، یہ نیچرز پہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں نیچر کو، اور یہ جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپلی اپریشیٹ کرتے ہیں، گریٹیٹیوڈ رکھتے ہیں نیچر کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ ایستھیٹک سینس کے لیے یا نیچر جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ ان سے انسان کے اندر خوشی آتی ہے، اور وہ قدرتی چیزوں کو، قدرتی دنیا کو بہت اچھے سے ڈیپلی اسٹرکچر جو ہے ڈیپلی اسے اسٹڈی کریں گے اور اسے سمجھیں گے۔ فیمس جو فگرز ہے جو ٹرانسینڈنٹلزم میں بہت کام کر چکے ہیں، اور جو فاؤنڈر ہے اصل میں وہ رالف والڈو ایمرسن ہے۔ اس کے علاوہ ہنری ڈیوڈ تھورو نے بہت کام کیا ہے، مارگریٹ فیولر جو ایک فیمیل رائٹر تھی انہوں نے کام کیا ہے، اور ایموس برینسن ایلکٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فالوورز ہیں اور رائٹرز ہیں جو اس موومنٹ میں لکھ چکے ہیں۔ فیمس جو ورکس ہے بہت زیادہ ہے، لیکن والڈن ہے جو تھورو نے لکھا ہے، سیلف ریلائنس یا پھر نیچر وغیرہ، لیوز آف گراس جو ہے وہ ایمرسن نے لکھا ہے، اور سانگ آف مائی سیلف یہ بھی ان میں سے ایک فیمس ورک ہے جو کہ ٹرانسینڈنٹلزم کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایج پہ یا اس موومنٹ پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوئے ہے۔ کرٹکس جو ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک پیجوریٹو موومنٹ تھا۔ پیجوریٹو ایک فرینچ یا اٹالین ورڈ ہے جس کا مطلب ہے وارس، خراب، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو پوزیشن تھی وہ سینٹی یا چائی یا ریزن کے علاوہ تھی، اس کے برعکس تھی، مطلب اس کا کوئی وجہ ہی نہیں تھا، اس موومنٹ کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور یہ ایسے ہی ابھر آیا تھا۔ نیتھیلین ہاوتھورن جو ہے جو امریکن فیمس رائٹر ہے، انہوں نے ایک ناول لکھا ہے دی بلیتھڈیل رومانس جو کہ 1852 میں پبلش ہوا تھا، اور وہ اس موومنٹ کو اس ناول کے ذریعے بہت زیادہ سٹائر اس پہ کرتا ہے۔ ایڈگر ایلن پو جو کہ ایک فیمس پوئٹ اور شارٹ سٹوری رائٹر ہے، انہوں نے ایک سٹوری لکھی تھی نیور بیٹ دی ڈیول یور ہیڈ جو کہ 1841 میں پبلش ہوئی تھی، اور اس کے جتنے بھی ایلیمنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈیپلی اس موومنٹ کو ڈس لائک اور ناپسندیدہ کرتے تھے، اور ٹرانسینڈنٹلزم کے لیے برے الفاظ استعمال کیے تھے، اور ان کے فالوورز کو فروکپونڈینز انہوں نے ایک نام دیا ہے کہ یہ جھیل میں رہنے والے مینڈک کی طرح ہے۔ سو امید ہے کہ آپ لوگ ٹرانسینڈنٹلزم کے بارے میں تھوڑا بہت جان گئے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور امریکن لٹریری ایج پہ بات کریں گے جس کا نام ہے دا امریکن رینیساں۔ اصل میں ہم رینیساں پہ پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن وہ یو کے کی جو رینیساں تھی، انگلش لٹریچر میں جو تھی وہ رینیساں تھی، جو کہ اس سے تقریباً 200 سال پہلے سٹارٹ ہوتی ہے 1658 میں، اور پھر 1660 تک وہ تقریباً چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ امریکن رینیساں ہے، اور اس کو بعض لوگ دا رومانٹک پیریڈ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو ہم ایک اور طریقے سے، ایک اور اینگل سے پھر دیکھیں گے کہ اس میں رومانٹسزم کیسے تھا۔ تو یہ جو امریکن رینیساں ہے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، شروع کرتے ہیں۔ امریکن رینیساں جو ہے وہ اصل میں 1828 سے سٹارٹ ہے اور 1900 تک، مطلب 20th سینچری تک، اس کے شروعات تک یہ چلا جاتا ہے۔ یہ جو پیریڈ ہے یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 1830 سے شروع ہے اور سول وار تک یہ راؤنڈ اباؤٹ چلی جاتی ہے۔ سول وار جو امریکہ میں ہوئی تھی لوگوں کے درمیان، وہ 1861 سے 1865 تک چلی گئی تھی، تقریباً 4-5 سال تھی، اور اس میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ یہاں تک چلی گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو امریکن رومانٹسزم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رومانٹسزم اس لیے ہے کہ یہ ایسوسیٹ کرتا ہے بہت زیادہ ٹرانسینڈنٹلزم کے ساتھ۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ رومانٹک
ایج کو ہم امریکن لٹریچر میں ایک اور اینگل سے ایک اور ویڈیو میں کور کریں گے، اور ٹرانسینڈنٹلزم پہ بھی ہم کام کریں گے۔ امریکن رینیسا جو ہے، اصل میں یہ جو نام ہے یہ اوریجینیٹ ہوتا ہے 1941 میں ایک فیمس ورک سے، ایف او میتھیسن کی ایک فیمس ورک ہے، اس کا ایک بک تھا امریکن رینیسا آرٹ اینڈ ایکسپریشن ان دا ایج آف ایمرسن اینڈ وٹمن۔ تو یہ جو بک تھا، ایک ورڈ تھا، اس کے سٹارٹ میں جو نام ہے امریکن رینیسا، اس سے یہ ورڈ لیا گیا ہے، اور اس لیے اس کو امریکن رینیسا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک موومنٹ تھا اصل میں، یہ امریکن جو رینیسا ہے یہ ایک موومنٹ تھا، ایک حرکت تھا جو نیو انگلینڈ کا تھا، اور نیو انگلینڈ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اصل میں ورجینیا جو اسٹیٹ ہے امریکہ کا، اس کو کہتے تھے، کیونکہ انگلینڈ کے لوگ وہاں گئے تھے، اور یہ فوکس کرتے ہیں ہیومینزم پہ، نہ کہ کرسچینٹی یا کسی اور ریلیجن پہ، اور یہ ایک موو ہے، ایک حرکت ہے، اس چیز کو چھوڑنا ہے، کلونزم کو۔ تو کلونزم جو ہے یہ ایک چھوٹا سا برانچ ہے پروٹسٹنٹزم کا۔ پروٹسٹنٹزم جو ہے یہ کرسچینٹی کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، مطلب ایک کیتھولک ہے اور ایک پروٹسٹنٹ ہے، اور تھرڈلی جو ہے وہ پیورٹنز ہے، تو ان تینوں میں تقسیم ہے۔ تو یہ کلونزم جو ہے یہ پروٹسٹنٹزم کے اندر آ جاتا ہے، گروپ آف پیپل ہے، گروپ آف تھاٹ ہے، وہ جو ہے یہ اس سے ایک حرکت ہے کہ اس چیز کو یا ریلیجن کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور ہم ہیومینٹی پہ کام کریں، اس لیے اس ایج کو امریکن رینیسا کہا جاتا ہے۔ اور لٹریری جو نیشنلسٹ ہے وہ اصل میں چاہتے تھے کہ وہ لٹریری رائٹنگ کو جدا کرے برٹش سٹائل سے، مطلب اس سے پہلے یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ برٹش سٹائل میں لکھتے تھے، کیونکہ اسی کے انگریزوں کے ہی بچے یا پوتے وغیرہ تھے، لیکن یہ اب چاہتے تھے کہ ہم آزاد ہوئے ہیں، خود مختار ہے، تو اس لیے امریکن رینیسا میں ہمارا ایک اپنا سٹائل ہونا چاہیے، اور اس لیے والٹر چیننگ نے کہا ہے کہ اے لٹریچر آف آور اون۔ اس ایج پہ بہت سارے کرٹیسزم ہوتا ہے، اور کچھ اس میں کرٹیسزمز اس میں سے یہ ہے کہ بعض کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ جو امریکن رینیسا کے رائٹرز ہیں، انہوں نے اس کے پہلے جو آباء و اجداد تھے، جو رائٹرز تھے، ان کو کاپی کیا ہے، پاسٹ والوں کو جو امریکہ میں اس سے پہلے تھے، اور اس کو پھر ریفارم کر کے ایک نیا شیپ دیا ہے، اور کنٹمپریری ورکس جو تھے اس امریکن رینیسا کے وہ بنائے ہیں۔ مطلب اس سے پہلے جو رائٹرز تھے، جو ورکس تھے، جو تھیم سٹائلز وغیرہ تھے، جو سیٹنگز تھے، ان کو کاپی کر کے اپنے ایج میں، اپنے امریکن رینیسا میں اس کو ریفارم کر کے اسے کنٹمپریری ورکس بناتے تھے، اسی زمانے کے بناتے تھے۔ دوسرا کرٹیسزم اس پہ یہ ہے کہ جو آتھر تھے اس امریکن رینیسا کے ایج کے، وہ اصل میں فیل ہوئے تھے کہ وہ ایڈریس کرائے، لوگوں کو یہ بتائے، لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ جو میجر بڑے بڑے پولیٹیکل ایشوز ہیں، مسئلے ہیں اس ایج میں، تو یہ وہ بتانے سے رہے، کیونکہ وہ نہ بتا سکتے تھے، اتنے اچھے رائٹرز نہیں تھے، نہ اس کے تھیمز اور سٹائل اتنے اچھے تھے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچا سکے کہ اس کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس ایج کے، وہ کیا کیا ہے، پولیٹیکل ہو یا کوئی اور۔ فار ایگزامپل جس طرح سلیوری تھا یا جو موومنٹس تھے سلیوری کے، تو رائٹرز نے اس کو ایک اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا ہے، یہ بھی اس پہ کرٹیسزم ہے۔ تیسرا کرٹیسزم یہ ہے کہ وومن جو آتھرس تھے ان کے ورکس جو ہے وہ پبلش نہیں ہوئے ہیں، یا پھر وومنز کے جو ایشو ہے عورتوں کے، جنرلی ان چیزوں کو، ان ڈسکشن کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو بھی ڈسکس نہیں کیا گیا ہے، رائٹنگز میں اسے آگے نہیں لے کے آیا ہے کوئی۔ اور چوتھا جو کرٹیسزم وہ یہ ہے کہ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ رینیسا جو ہے وہ سٹارٹ تو ہوا تھا، لیکن یہ ایک مکسچر ہے، اور اس میں دوسرے ٹائپ کے لوگ، دوسرے کائنڈ آف رائٹرز جو ہے وہ اس میں گھس گئے تھے، روڈ کر چکے تھے، جو کہ 20th سینچری کے تھے۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ایملی ڈیکنسن جو ہے، یا ہیریٹ بیچر اسٹوو ہے جو ہے وغیرہ، ایک اور رائٹر کا وہ نام لیتے ہیں، دو کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی ایج میں رائٹنگز جو ہے وہ سٹارٹ کر چکے تھے، اور اس لیے امریکن رینیسا میں 2-3 جنراز اور تھے، مطلب ایک ٹائپ کے رائٹرز اس میں نہیں تھے۔ اس ایج کے کریکٹرسٹکس پہ اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا اس کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ان امریکن رینیسا پہ انگلش رومانٹسزم کا بہت بڑا اثر ہے، انفلوئنس ہے، لیکن امریکن جو تھے وہ سرچ میں تھے، اس چیز کے سرچ میں تھے کہ وہ اپنے لیے ٹرولی امریکن ٹاپکس ڈھونڈے یا پھر سیٹنگز وغیرہ، جو پلاٹس وغیرہ ہے لٹریچر میں وہ ڈھونڈے، تو یہ اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکن جو رائٹرز ہے وہ امریکن لینڈسکیپس وغیرہ ان کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، امریکن خوبصورتی کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ ویلیوز دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس ایج میں شارٹ سٹوری بہت زیادہ اور ناول جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے،
لکھ کے بہت زیادہ گئے ہیں اور لوگ بہت زیادہ اس کو پڑھ چکے ہیں اور محبت دے چکے ہیں. ایسے جو ہے اس ایج میں امریکن جنرا اس کی اسٹیبلش ہوئی کہ امریکن کا اپنا ایک سٹائل ہے اور ایسے جو ہے وہ امریکہ اپنے ایک سٹائل سے لکھتی ہے. اسی زمانے میں پھر لینگویجز میں بھی بہت زیادہ چینجز آ گئے، جو اس کا اپنا ایک ایکسنٹ ہے، ڈائلیکٹ وغیرہ ہے. اور اس ایج میں بہت زیادہ سٹرگل بھی ہوا ہے کہ یہ امریکن جو ہے یہ کلچرل انڈیپینڈنس حاصل کرے یورپین کنٹریز سے. مطلب یہ جتنے بھی رائٹرز تھے، جتنے بھی لوگ تھے، امریکنز تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائے سوچ کی غلامی سے، کہ یورپ میں اگر اٹلی، فرانس، جرمنی یا یو کے وغیرہ کوئی اور کام کر رہا ہے تو ہم اس کو بالکل بھی فالو نہ کریں. اس لیے آپ لوگ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل آن دا پیک ہے، اور جو وہ سوچ چکے ہیں، جو اس کے ذہن میں آئیڈیاز آئے ہیں، اس کو فالو کر چکے ہیں، جو اس کے تھاٹس وغیرہ ہے. اور انڈیپینڈنس کے ہر لحاظ سے وہ اس سے انڈیپینڈنس چاہتے تھے. ٹرانسینڈنٹلزم کو دیکھے اگر، تو یہ امریکہ میں ابھرا ہوا ہے اور یہ ایک رومانٹک فلسفی وغیرہ ہے. اس کو ہم ایک الگ ویڈیو میں پھر ایکسپلین کر دیں گے. اس ایج کے اگر نوٹیبل یا فیمس آتھرز یا اس کے ورکس پہ بات کریں تو سب سے پہلا جو فیمس رائٹر ہے اس کا نام ہے رالف والڈو ایمرسن، جنہوں نے ریپرزنٹیٹیو مین اور سیلف ریلائنس کے جیسے یا نیچر جیسے فیمس ورکس لکھے ہیں. دوسرا ہمارے پاس نیپولین ہاؤتھورن ہے، جنہوں نے اسکارلٹ لیٹر ان دا ہاؤس آف سیون گیبل لکھا ہے. ہرمن میلویل ہے جس نے موبی ڈیک ایک فیمس ناول ہے وہ لکھا ہے. ہنری ڈیوڈ تھورو ہے جنہوں نے والڈن لکھا ہے، فیمس ورک ہے. اور اس کے علاوہ والٹ وٹمن ہے جنہوں نے لیوز آف گراس لکھے ہیں. کچھ ایسے رائٹرز ہیں جو ان نون تھے وہ بہت سارے وقت تک، لیکن بعد میں اس آتھرز کا پتہ چلا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں اس ایج کو. اور ان رائٹرز میں سے ایڈگر ایلن پو ہے، ایملی ڈکنسن ہے، فریڈرک ڈاگلس ہے، ڈبلیو براؤن ہے، ہنری ورڈزورتھ لینگ فیلو ہے، اور جان گرین لیف ویچر وغیرہ اس میں شامل ہیں. سو آئی ہوپ کہ امریکن رینیس آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، جس کا نام ہے امریکن رومانٹسزم. اور ہم انگلش رومانٹسزم پڑھ چکے ہیں جو اس سے 20-25 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا اور ختم بھی اس سے پہلے ہوا تھا. یہ جو ہے یہ 1820 سے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1830 سے سٹارٹ ہے، 1865 یا 1870 تک یہ چلتا آ رہا ہے. تو شروع کرتے ہیں آج کی ہمارے ویڈیو. امریکن رومانٹسزم کی اگر بات کریں تو اصل میں امریکنز جو تھے وہ امپریس ہوئے تھے ویسٹ سے. جتنے بھی یورپین کنٹریز ہے، جرمنی، اٹلی وغیرہ، یا پھر یو کے میں جو رومانٹسزم سٹارٹ تھا اس سے امپریس ہوئے ہیں. اور یہ امریکن جو رومانٹسزم ہے یہ انفلوئنس تھا انگلش رومانٹک پیریڈ سے، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں، جس میں ولیم ورڈزورتھ، ولیم بلیک یا کالج وغیرہ جیسے پوئٹس یا رائٹرز موجود تھے. یہ جو رائٹرز تھے یہ سوچتے تھے کہ یہ ایک نئی انرجی کو گین کرے اور ایک نیا کریکٹر بنائے یو ایس کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، کیونکہ یہ کنٹری جو ہے تب نئی تھی. رائٹرز نے ایک کریشن جو ہے وہ شروع کی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کا ایک اپنا کلچر ہو، کلچرل آئیڈینٹی ہو، اور نیا سٹائل ہو لکھنے کا. کیونکہ یہ بات ہم نے دا نیشنلسٹ پیریڈ میں بھی کی تھی کہ سارے رائٹر جو ہے وہ رائٹنگ سٹائل کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اپنے کلچرل آئیڈینٹی کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اور یہ جو ایج ہے اس میں آپ لوگوں کو رومانٹک سٹائل ملے گا، ٹرانسینڈنٹلزم ملے گا، یا ٹرانسینڈنٹل جو سٹائل ہے وہ ملے گا. اور اس میں ڈارک رومانٹسزم بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یا جس کو ہم گوتھک کہتے ہیں، جس میں ہارر رائٹنگز یا لٹریچر شامل ہے. اب اگر رومانٹسزم کی بات کریں تو یہ ایک موومنٹ ہے آرٹ کا، لٹریچر کا اور میوزک وغیرہ کا، جو 19 سینچری میں امریکہ میں گزرا ہے اور 19 سینچری میں یو کے میں بھی گزرا ہے اصل میں. یا پھر ایز اے ہول یورپ کی اگر بات کریں تو اس میں یہ فرانس میں سٹارٹ ہوا تھا، پھر یہ 18 سینچری کے اینڈ میں سٹارٹ ہوا تھا اور 19 سینچری میں یہ پورے یورپ کو قبضہ کر چکا تھا. اور یہ 1790s میں جرمنی میں سٹارٹ ہوا تھا اور برٹین میں، یو کے میں، اور 1820s میں فرانس اور دوسرے جو امریکہ کی طرح کنٹریز ہے اس میں یہ پہنچ چکا تھا. اس کو رومانٹک موومنٹ یا پھر رومانٹک ریوائول کہتے ہیں. رومانٹسزم جو ہے یہ ایک ریئیکشن تھا جو اسٹرکٹ بیلیفز تھے، یقینز تھے پیورٹنس کے، ریلیجن کے، کرسچینٹی کے. یا پھر ریشنلزم جو ہے 18 سینچری کے 1700 سے لے کے 1800 تک، جس کو ہم ایج آف ریزن کہتے ہیں، یہ ان سب باتوں کے خلاف، ان دو چیزوں کے خلاف، اصل میں کرسچینٹی میں جو پیورٹنز ہے اور ریشنلزم جو ہے جو لاجک پہ، ریزن پہ یا پھر سائنس پہ بلیو کرتے ہیں، ان چیزوں کے خلاف یہ ایک نعرہ اٹھا تھا جس کو ہم رومانٹسزم کہتے ہیں. رومانٹکس جو رائٹر ہے وہ پیورٹنس کو ریجیکٹ کرتے ہیں
اور امریکن ریولوشن جو اس سے پہلے ایج تھا نیشنلزم سے یا رومانٹسزم سے، اس ایج کو بھی یا اس کے رائٹنگ یا رائٹرز کو دونوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جو رائٹنگز کر چکے ہیں یہ اس طرح کا رائٹنگ نہیں ہے جو اصل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ سوچ چکے ہیں رومانٹکس جو ہے، یہ سوچتے تھے کہ 17 سینچری کا جو لٹریچر ہے وہ بہت زیادہ میکینیکل ہے، مشینری وغیرہ سائنس پہ شامل ہے اور امپرسنل ہے، جس میں پرسنل فیلنگز نہیں ہے اور آرٹیفیشل ہے۔ مطلب اس میں سائنٹیفک چیزیں زیادہ ہے، ان سمپل ورڈز اس میں ریزنز لاجک وغیرہ زیادہ ہے، اس میں فیلنگز یا ڈیپ تھنکنگ یا جو آپ کے اندر سے چیزیں آتی ہے جو نیچر کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے وہ چیزیں اس میں نہیں ہے، یہ رومانٹکس کا کہنا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ سوشل اور پولیٹیکل ریفارمز کے ساتھ بہت زیادہ کنسرن نہیں تھے، ان چیزوں سے تھوڑا ہٹ کے تھے، تھوڑا سائڈ پہ رکھتے تھے ان چیزوں کو، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے جو ایکسپریشنز ہے وہ ان کے انیشیٹو ایکسپیرینس سے وغیرہ سے ہوں، مطلب ان کے جو فیلنگز ہے، جو ایکسپیرینسز ان کو نیچر سے، قدرتی چیزوں سے حاصل ہوا ہے، جو خوشی ان کو حاصل ہوتی تھی وہ چیز وہ اوپر رکھتے تھے رومانٹک جو رائٹرز ہیں۔ امریکن رومانٹسزم کی اگر بات کریں تو یہ بھی بالکل انگلش رومانٹسزم یا یو کے کا جو رومانٹسزم تھا، یو کے کا، انگلینڈ کا، بالکل اسی طرح ہے۔ اس کے جو کریکٹرسٹکس ہے وہ اس سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، بلکہ تقریباً وہی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو کریکٹرسٹک ہے وہ امیجنیشن ہے، اور امیجنیشن آپ کے اندر کے خیالات وغیرہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے امیجنیشنس کو، اپنے فیلنگس کو ریزن کے اوپر رکھا ہے، ریشنلزم کے اوپر رکھا ہے، لاجک وغیرہ کے اوپر رکھا ہے۔ دوسرا اس کا جو کریکٹرسٹک ہے وہ انچویشن ہے، جو کہ انسان کا سکس سینس ہوتا ہے، فور سائڈ جسے یا انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، کہ انسان کو یہ پتہ ہو، یہ سینس ہو انسان میں کہ کیا سچ ہے، وہ اس کو قدرتی طور پہ یا اس کا ذہن یا اس کا دل اسے کہے، اور کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ انچویشن کو بھی اوپر رکھتے تھے، دوسرے سائنٹیفک چیزوں کے اوپر رکھتے تھے، اور ریزنز کے اوپر رکھتے تھے، لاجک کے اوپر رکھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ انچویشن لیڈز ون ٹو ٹروتھ۔ انچویشن جو ہے، جو آپ کی یہ فیلنگز ہے کسی چیز کے بارے میں، یہ انسان کو سچائی تک لے جاتے ہیں، نہ کہ سائنٹیفک چیزیں۔ تیسرا جو کریکٹرسٹک ہے وہ آئیڈیالزم ہے، اور انہوں نے ہمیشہ، یا یہ کہتے ہیں رومانٹکس جو ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے ہائیسٹ آئیڈیلز کو ماننا چاہیے، اسے فالو کرنا چاہیے، اپنے گولز، اپنے تھاٹس کو بہت اوپر رکھنا چاہیے۔ یہ کائنڈ آف آئیڈیالزم ہے ان لوگوں میں۔ چوتھا جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ انسپریشن ہے، اور انسپریشن جو ہے یہ ریلیٹ کرتے ہیں ریلیجن کے ساتھ۔ یہ بہت زیادہ نیچرل ورڈ سے امپریس تھے، اور ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اصل میں جو گاڈ ہے، جو خدا ہے، وہ ڈویل کرتا ہے، رہتا ہے نیچرل چیزوں کے اندر، یا پھر نیچر میں ہی رہتا ہے، چشموں میں، پہاڑوں میں، یا پھر دوسرے ٹریز وغیرہ میں آپ سے فیل ہوگا ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ خدا ہے، یا اس کے اندر خدا ہے، یا خدا نے پیدا کیے ہے۔ جس طرح ولیم ورزورتھ جو ہے وہ ایک پینتھیسٹ تھا، اور دوسرے بھی جتنے رائٹرز تھے رومانٹکس انگلش کے، اسی طرح امریکن رائٹرز بھی یہی سوچ کے یہ سب کچھ کہتے تھے۔ اور ففتھ جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ انڈیویجولیٹی ہے، اور یہ جو رومانٹکس ہے یہ بیلیو کرتے تھے پرسنل فریڈم پہ، کہ انسان جو ہے وہ شخصی طور پہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو، اور یہ امپورٹنس یہ سمجھتے تھے کہ ہر انڈیویجول کو، ایچ انڈیویجول کو اس کے حقوق ملے، اس کے جو رائٹس ہے، میل ہو یا فیمیل ہو، سب کو ایک طرح سے وہ سر انجام کرے ہم، اور اس کو مل جائے لوگوں کو۔ کریکٹرسٹکس کے علاوہ جو رومانٹکس ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں اسکیپسٹ تھے، اسکیپ کرتے تھے وہ روزانہ کی زندگی سے، پرابلم سے، یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، انسان ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے وہ بھاگنا چاہتے تھے، اور اپنی ایک خیالی دنیا میں وہ رہ چکے ہیں، اور رہنے کے پہ وہ خوش ہوتے تھے۔ اور انہوں نے ہمیشہ ماڈرن ورلڈ کو فیس کرنے کی کوشش کی ہے، ماڈرن خیالات کو، ماڈرن چیزوں کو، یا سویلائز چیزوں کو۔ رومانٹکس جو ہے وہ لیجنڈس کو اور فوک لور کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، مطلب ان کے جو پرانے انگریز تھے، جو ہیروز تھے، ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے، اور فوک لور جو میتھس ہے، جو کہانیاں ہیں ان کی قوموں کی، ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، اور لکھ چکے ہیں اور لکھتے تھے۔ رومانٹسزم جو ہے وہ یوزولی پوئٹری میں ہے، شارٹ سٹوریز میں ہے، یا ناولز میں ہے، ان تین جنراز پہ یا ایراز میں کام کر چکے ہیں رومانٹکس رائٹرز۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ اس کی سب سے ہائیسٹ ایمبوڈیمنٹ تھی، سب سے زیادہ اس کو ویلیوڈ قرار دیا گیا ہے، ویلیو دیتے تھے اور پڑھتے تھے لوگ۔ اور رومانٹک جو رائٹرز ہے وہ ان کی جو پوئٹری ہے وہ کنٹراسٹ کرتی ہے، وہ خلاف ہے بالکل سائنس کے، کیونکہ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سائنس جو ہے وہ سچائی کو تباہ کرتی ہے، ڈسٹروائے کرتی ہے، اور جو سچائی جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جو ہمیں ڈھونڈنی ہے اور ڈھونڈنی چاہیے،
وہ سچائی جو ہے وہ صرف نیچرل چیزوں میں آپ کے خیالات سے ملتی ہے، انٹویشن وغیرہ سے ملتی ہے، آپ کے انسٹنکٹس میں ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سائنس پڑھیں، اور سائنس الٹا بلکہ اس چیز کو برباد کرتی ہے، آپ کی بیلیف کو، یقین کو خراب کر دیتی ہے۔ رومانٹک آتھرز کی یا رائٹرز کی اگر بات کریں تو واشنگٹن ایرونگ ہے، اور اس کو ایک پائنیئر بھی کہا جاتا ہے شارٹ سٹوری کا، کیونکہ انہوں نے ایز اے لٹری جنرا، ایز اے لٹری فارم اس کو انٹروڈیوس کیا تھا امریکن لٹریچر میں، رومانٹسزم میں۔ ہینری ویڈزورتھ ہے، اولیور وینڈل ہومز ہے، یا جان گرین لیف ویٹیر ہے، جیمز رسل وغیرہ، لوول وغیرہ اس میں شامل ہے۔ سو امید ہے کہ امریکن رومانٹسزم کی سمجھ تھوڑی بہت آ گئی ہوگی۔ ہم امریکن لٹریچر کی ہسٹری میں دا ریئلسٹک پیریڈ پہ بات کریں گے، جو کہ 1865 میں شروع ہوا تھا اور 1900 میں، مطلب 20th سینچری کے سٹارٹ میں ختم ہوا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اس ایج کو ریئلزم پیریڈ آف امریکن لٹریچر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کو ڈیفائن اور ایکسپلین کیا جائے تو بڑے بڑے الفاظوں میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہوگی کہ اگر آپ ریالٹی کو، حقیقت کو یا سچائی کو ایک اچھے اور ایماندار طریقے سے ریپریزنٹ کریں گے تو وہ جو ہے وہ ریئلزم ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک لٹری ٹیکنیک ہے جو بہت سارے لوگوں نے، رائٹرز نے، مختلف موومنٹس اور ایج کے سکولز نے رائٹنگ میں اسے پریکٹس کیا ہے، اسے استعمال کیا ہے۔ اصل میں یہ رومانٹسزم کے اگینسٹ ایک موومنٹ ہے، اور یہ رومانٹسزم کے خلاف ایک ریئیکشن تھا، اور یہ جو لوگ تھے یہ سائنس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے، ان کے میتھڈز وغیرہ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے، اور ریشنل فلسفی جو ہے، جو وجہ پہ بیس، مقصد پہ، ریزن پہ بیس جو فلسفی ہے، یہ اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور یہ مڈل کلاس زندگی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ رومانٹکس کو دیکھتے ہیں، وہ برٹش کے ہو یا ادھر ہو، تو ان لوگوں کو پیسے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، جان کیٹس کے علاوہ اگر برٹش میں بات کریں، اور امریکہ میں بھی اسی طرح تھا۔ آپ امیجنری یا لائف میں تب رہتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہو، دنیاوی مسئلے نہ ہو۔ تو اس لیے یہ جو ریئلزم ہے یا ریئلسٹک پیریڈ، یا جو یہ لوگ ہیں ریئلسٹکس، یہ اصلیت، جو اصل کی زندگی ہے اس میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے یا رہنا چاہتے تھے، کیونکہ بعض رائٹرز ہوتے ہیں جو ہوائی ہو، سپرفیشل چیزوں کو پسند کرے، سپر نیچرل چیزوں کو، اور بعض جو ہے وہ ریالٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ولیم ہارمن اور ہیو ہالمن جو ہے وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں ہینڈ بک آف لٹریچر 428، وہ کہتے ہیں کہ رومانٹک جو رائٹر ہے وہ جلدی میں اگر کوئی فیصلہ کریں گے یا کوئی بات کریں گے تو وہ آئیڈیالزم کی طرف جائیں گے، یا جو آئیڈیل ہوگا اس چیزوں کا ریفرنس دیں گے۔ اگر نیچرلسٹ کو دیکھے تو وہ ایکچول یا سپرفیشل چیزوں کو سائنٹیفک طریقوں سے ڈھونڈیں گے، یا سائنٹیفک طریقے ڈھونڈیں گے اس چیز کے لیے کہ اس ایکشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یا کسی مسئلے کے ایکشنز کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ ریئلسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا صرف اٹینشن یہ ہوتا ہے کہ جلدی میں انسان اب اور یہاں کیا کرے، اس کا جو اسپیسیفک ایکشن ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، اور جو کنسیکوینسز ہے اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کرے۔ تو اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی آئیڈیالزم میں جانا ہے اور نہ ہی کسی اور سپرفیشل طریقے میں جانا ہے، بلکہ اس زمانے میں، اس مسئلے، اس حالات میں جو چیز وہاں بہتر ہو اور جیسی بہتر ہو اسی طرح کرنی چاہیے، اور ریئلسٹک یا ریئلسٹ جو ہے وہ اسی طرح کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس پیریڈ کو اگر دیکھا جائے تو سول وار جو 1861 سے 65 تک تھا، یہ 1860 سے سٹارٹ ہوا تھا، یا 65 سے یہ ریئلسٹک جو ایج ہے، اور یہ 20th سینچری مطلب 1900 تک یہ چلا جا رہا تھا، اور اس میں ولیم ڈین ہوویلز، ریبیکا ہارڈنگ ڈیوس، ہنری جیمز، مارک ٹوین وغیرہ بہت زیادہ کچھ لکھ چکے ہیں، اور یہ جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں امریکن زندگیوں کو مختلف طریقوں سے، مختلف اینگل سے اسے دیکھتے ہیں۔ سول وار کے بعد جو امریکہ میں ہوا تھا، اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن یا پھر اربنائزیشن بہت زیادہ ہوا، اس کے ریٹس بہت زیادہ انکریز ہوئے، بڑھ گئے، مطلب انڈسٹریز بہت زیادہ بڑھ گئے، جس طرح وکٹورین ایج میں تھا UK میں، برٹش میں، اور اربنائزیشن، لوگ شہروں کی طرف زیادہ آ گئے، اس میں بلڈنگز وغیرہ بننا شروع ہو گئے، تو اسی وجہ سے ریڈرز جو ہے وہ بہت زیادہ ان لوگوں کو لٹری انوائرمنٹ ملا، تو لوگ لکھنے پڑھنے بھی بہت زیادہ بیٹھ گئے۔ ایمی کیپلن جو ہے وہ کہتی ہے کہ ریئلزم ایک اسٹریٹجی ہے جس میں پہلے امیجن کیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، اور پھر مینج کیا جاتا ہے ان سارے سوشل مسئلوں کو یا چینجز کو جو ہمارے ساتھ معاشرے میں ہوتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ٹیررزم ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی قحط وغیرہ ہے، قحط سالی وغیرہ ہے، اس کو پہلے آپ امیجن کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنے طریقے سے مینج کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اس کو اصل میں ریئلزم کہتے ہیں. دا ریئلسٹک پیریڈ کے کریکٹرسٹکس کو اگر دیکھا جائے تو پوئٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ تھی. اس کے علاوہ ناولز بھی بہت زیادہ لکھے جا چکے ہیں اور پڑھے جا چکے ہیں، اور جو لوگ کاپی کرتے تھے وہ رومانٹکس کو کاپی کرتے تھے. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ آف آئرنی بہت زیادہ ہے. آئرنی کو اس وقت بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا، ترقی ملی تھی، لوگ اسے استعمال کرتے تھے، سٹائر کائنڈ آف سٹائر ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ پیٹریوٹک ورس جو ہے، جو پومز ملک کے محبت میں لکھے جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا، لوگ اس سے زیادہ لکھتے تھے یا پڑھتے تھے. میلو ڈرامہ جو ہے وہ سٹیج پہ کنٹینیو تھا، لوگ میلو ڈرامہ پرفارم کرتے تھے سٹیج پہ. اور میلو ڈرامہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ کائنڈ آف ڈرامہ ہے جس میں ایگزیجریشن بہت زیادہ ہوتے ہو، یا ایموشنز کے ساتھ اگر کوئی ڈرامہ لکھا جا چکا ہو یا پرفارم کیا جائے تو اس میں ایموشنز کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یورپین پرابلم پلیس کا اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں تھا میلو ڈرامہ پہ یا پھر اس ایج پہ، ریئلسٹک پیریڈ پہ. میلو ڈرامہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا. پرابلم پلیس جو ہے وہ یورپ میں بہت زیادہ تھے، آج کل بھی لکھے جاتے ہیں. پرابلم پلیس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی سوشل ایشوز کو دکھایا جاتا ہے اور لوگ اسے ٹھیک کرتے ہیں، یا پھر کسی مسئلے کو دکھایا جائے تو یہ ایک پرابلم پلے ہے. فکشن جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کیا، جو فکشن جنرا ہے پروز میں. ٹربولنس کو ایکسپیرینس کیا، اسکیپٹیسزم کو اور ڈس ایلوژنمنٹ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فکشن جو لوگ لکھتے تھے اس میں ڈس آرڈر بہت زیادہ تھا، ڈاؤٹ کے بارے میں یا ڈاؤٹ لکھتے تھے اس میں، اور مسٹیکن بلیف وغیرہ یہ سارے کے سارے فکشن میں لکھے جا چکے ہیں. آپ لوگ اگر امریکن لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں بہت زیادہ ہے. اگر آپ شارٹ سٹوریز بھی دیکھتے ہیں بہت سارے رائٹرز کی، تو وہ برٹش کے شارٹ سٹوریز سے بہت زیادہ یا تو ہارر ہوں گے، یا آپ لوگوں کو ادھر ڈاؤٹ وغیرہ یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی. اس کے علاوہ ہسٹوریکل ناولز اس ایج میں لکھے گئے ہیں. پریگمنٹیسزم جو ہے وہ بھی اس ایج میں بہت زیادہ تھا، عملیت پسندی یا مسئلے کو حل کرنا جسے کہتے ہیں. اور یہ امریکن لائف پہ بہت زیادہ کریٹیکلی یہ چیز اپلائی کیا گیا تھا. اور اس ایج میں نیچرلزم جو ہے وہ ایک نئی شکل میں تھا اور ایک اوریجنل شکل میں وہ بھی شائع کیا گیا ہے، لوگوں کو دکھایا گیا ہے. اس ایج کے تھیمز کو اگر دیکھیں تو اس میں پیٹریوٹزم شامل ہے، اور امریکن لائف جس میں کریٹیکل تھیمز وغیرہ جو امریکن لائف کو کریٹیکلی ایکسپلین کیا جاتا ہے وہ چیز اس میں شامل ہے. ڈرونزم جو ہے، جو ڈارون تھیوری ہے سائنس وغیرہ، وہ اس میں شامل ہے. سپرمین، وہ سپرمین نہیں جو ایک سپر نیچرل پاور وغیرہ رکھتا ہے، بلکہ وہ جو ہٹلر سے پہلے آیا تھا اور ہٹلر نے اس آئیڈیاز کو پھر فالو کر کے ایک کائنڈ آف سپرمین بن گیا. اور اس میں ایکسپیریمنٹل ناول جو ہے وہ بھی لکھے گئے ہیں. اس میں جو تھیمز تھے، جو رائٹرز ایکسپیرینس کر چکے تھے جن چیزوں کو، وہ اس طرح کے فکشن اور نان فکشن بھی لکھے گئے ہیں. آتھرز کی اگر بات کی جائے تو والٹ وٹمن ہے، اسٹیفن کرین ہے، ایڈون ارلنگٹن رابنسن ہے، جیمز ویٹکوم ریلے ہے، مارک ٹوین ہے جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے، ایز اے ناولسٹ، ہنری جیمز ہے، ولیم ڈین ہاویلز ہے، اور ولیم جیمز وغیرہ اس میں شامل ہیں. تو امید ہے کہ دی ریئلسٹک پیریڈ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آج ہم امریکن لٹریچر میں نیچرلزم پہ بات کریں گے، یا جو پیریڈ گزرا ہے ریئلزم کے ساتھ، دا نیچرلسٹک پیریڈ، اس پہ بات کرتے ہیں، جو 1865 میں ریئلزم کے ساتھ ہی سٹارٹ ہوا تھا 1900 تک، یا 1914 یا 1910 تک جو چلا تھا. تو شروع کرتے ہیں. نیچرلزم اور ریئلزم ایک ساتھ چلے تھے، لیکن اس کے رائٹرز جو ہے وہ الگ الگ ہے. اس کے اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ ایک فرینچ ناولسٹ ایمیل زولا نے اسے پروپوز کیا تھا، ایجاد کیا تھا، وہ اس کا فادر کہلاتا ہے. اور پھر امریکہ میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا ایک امریکن ناولسٹ کے ہاتھوں، فرینک نورس نے اسے انٹروڈیوس کیا تھا. یہ جو ہے یہ ایک نیا اور تھوڑا سخت ریئلزم ہے. مطلب ریئلزم میں جو چیزیں تھی، سائنس وغیرہ، یہ ساری چیزیں جس پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر کوئی نہیں دیکھ چکا ہے تو اوپر آئی پہ کلک کر کے اسے دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ اسے بھی تھوڑا ہارش تھا. اور یہ ایک تھیری ہے، مطلب ایک فلسفی ہے لٹریچر میں. جو ریئلزم تھا اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ ایک لٹریری ٹیکنیک کہلاتا تھا، اور یہ ایک فلسفی ہے لٹریچر میں جو سائنٹیفک آبزرویشن پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے، زندگی کا، مطلب زندگی کے جو بھی آبزرویشنز ہے اس پہ زور دیتی ہے. آئیڈیالزم کے بغیر جو بھی ہوائی باتیں ہیں، جو بھی
آپ اپنے لیے کہانیاں وغیرہ بنا چکے ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جو موٹیویشنل چیزیں ہیں، جو ریالٹی پہ بیسڈ نہیں ہے، ان چیزوں کے بغیر جو ہے وہ لائف کو آبزرو کرتے ہیں اور اگلینس وغیرہ کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ مطلب جو بھی برائیاں ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ ساری چیزوں کو، زندگی کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہ جو برائیاں ہے یہ اصل میں نیچر کی وجہ سے ہی ہے، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے مورل ٹروتس کو ڈسمس کرتے ہیں، مطلب جو انسان میں برائیاں ہے، جو کمزوریاں ہے، جو بیکورڈنیس ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نیچر کی وجہ سے ہے۔ آگے ہم اب ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور جو ہے یہ لوگ فرینکنیس پہ اور بہت زیادہ آبجیکٹیویٹی پہ بلیو کرتے ہیں، مطلب اصل میں انسان جس طرح ہے وہ ہے۔ اگر کوئی انسان برا ہے تو وہ سبجیکٹیو ہے، وہ اس کی سبجیکٹیویٹی ہے، وہ برا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور یہ فرینکنیس پہ بھی بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ اور یہ سوشل لو کلاسز یا جو لو اکانومک کلاسز ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں۔ مطلب جو غریب لوگ ہیں، لو کلاس، اور جو سوشلی کمزور ہو، جو لوگ بیکورڈ ہو، جو بات کرنا نہ جانتے ہو، جو بیہودہ قسم کے ہو، جو کمزور ہو، میں یہ الفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو سوشل نہ ہو، جو سوسائٹی میں رہنا اچھے طریقے سے نہ جانتا ہو یا لوگ اسے تنگ ہو، تو یہ ان کلاسز کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ اور اس کے پیدائش یا اس کی جینز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، مطلب جو اس کے پیرنٹس نے اسے دیا ہے جینز میں یہ اسی طرح بیہیو کریں گے، یا جو معاشرے نے اسے دیا ہے یہ اسی طرح بیہیو کریں گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ نیچرلسٹ جو لوگ ہیں، یہ پیسیمسٹ بھی بہت زیادہ تھے اور ڈٹرمنسٹک بھی تھے۔ اس آئیڈیاز پہ یہ لوگ بلیو کرتے تھے، مطلب چیزوں کے غلط سائڈز کو یہ بہت زیادہ دیکھتے تھے اور عزم ان میں بہت زیادہ تھا۔ نیچرلزم جو ہے، اس کے جو ورکس ہے وہ اسٹیفن کرین نے لکھے ہوئے ہیں، فرینک نورس نے، جیک لنڈن نے، ہنری ایڈمز نے، یا تھیوڈر ڈریسر نے، یا ہیمنگ وے نے بھی ان پہ کام کیا ہے۔ نیچرلزم کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو یہ سوچ کی ایک موڈ ہوگی، وہ ریلیجیس سوچ ہو، مورل ہو، آپ کے اخلاق کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو، یا فلسافیکل ہو، جو آپ سوچتے ہیں، جو تھیریز آپ بناتے ہیں، جو بھی سوچ ہو، یہ ایک موڈ ہے جو نیچر کو گلوریفائی کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے یا اچھا پیش کرتا ہے۔ اور سپر نیچرلزم کو یا اسپریچول ایلیمنٹ کو یہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں، اسے مائنس کرتے ہیں۔ ایکسکلوڈ سپر نیچرل کا مطلب ہے وہ ہوائی باتیں جو انسان نہیں کر سکتا، جو انسان کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اور اسپریچولی بھی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اچھائی یا برائی، یہ ساری چیزیں، ان کو بھی یہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے نیچر میں، آرٹ اور لٹریچر دونوں کے ساتھ۔ یہ جو رائٹرز ہے یہ اصل میں انفلوئنس ہوئے تھے دا ایوالویشن تھیوری آف چارلس ڈارون جو ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ انسان جانور ہے یا جانور سے پھر انسان بنا ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نیچر انسان کا جو ہے وہ جانوروں کا ہوتا ہے، اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو وہ اس لحاظ سے کرتا ہے۔ اور یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ انسان اگر کوئی غلط کریکٹر رکھتا ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو جینز میں ملا ہے، یا سوشل جو انوائرمنٹ ہے یہ اس میں بڑا ہوا ہے، یا کوئی عورت ہے، فیمیل ہے تو وہ بڑی ہوئی ہے، اس لحاظ سے وہ بری ہے یا برا ہے۔ اور کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کریکٹر پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ہم سوسائٹی میں ہی یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، تو اس لیے یا تو ہم بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، یا پھر جو چیزیں ہم نے بنائی ہے کہ یہ اگر چیزیں کسی میں ہے تو وہ اچھا کہلائے گا اور یہ اچھائیاں ہے، اور یہ اگر چیزیں کسی میں ہے تو وہ برے کام کرتا ہے یا کرتی ہے اور یہ برا انسان کہلاتا ہے۔ نیچرلسٹک پیریڈ کے جو مین کریکٹرسٹکس ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے۔ اس میں سب سے پہلا ڈٹرمنزم ہے جسے ہم عزم کہتے ہیں، اور یہ فری ویل کا، انڈیپینڈنس کا اپوزٹ کہلاتا ہے۔ مطلب انسان جو ہے وہ اینیملز ہے اصل میں، یا ان جانوروں کی طرح ہے، اور یہ اس کے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر جو فورسز ہے اس پہ یہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ مطلب اگر اندر سے میرے ذہن میں کوئی چیز آئی یا میرے وائبز وغیرہ میں مجھے غصہ آیا تو میں لوگوں کے ساتھ بھی ویسے ہی بیہیو کروں گا جیسے اکثر بلکہ ہوتا ہے، یہی انسان کا نیچر ہے۔ اور ایکسٹیریئر سے اگر میرے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو میں بھی اسی طرح پھر بیہیو کرتا ہوں۔ تو یہ اس کا کہنا کافی حد تک درست ہے کہ اندر سے اور باہر سے جو فورسز ہیں ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھا بیہیو کریں گے، اچھے ہوں گے، اگر بروں کے ساتھ رہیں گے تو برا بیہیو کریں گے۔ اور انسان جو ہے یا لوگ جو ہے وہ نیچرل جو قوانین ہے ان کے ساتھ ڈٹرمن ہے، مطلب
جو نیچر ہوتا ہے یہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ آبجیکٹیوزم ہے، اور آبجیکٹیو پہ ہم نے اوپر بھی پہلے بھی بات کی کہ آبجیکٹیویٹی جو ہے وہ انسان کی وہ چیز ہے جو اس کے پیدائشی ہے، ریالٹی ہے، اور سبجیکٹیویٹی وہ ہے جو ایک انسان میں الگ ہو اور دوسرے میں الگ ہو، جو ریالٹی نہ ہو، جو انسانوں نے خود اپنے آپ کو شیپ کیا ہو، بنایا ہو۔ تو یہ جو رائٹرز ہے یہ اصل میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹون کو مینٹین کرے جس میں وہ آبجیکٹیو ایکسپیرینس چیزوں کو لکھے۔ اگر کوئی رائٹر میل ہے یا فیمیل، وہ ایز این آبجیکٹیو آبزرور بیہیو کرتا ہے، مطلب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے خیال سے یا اس طرح یا اس طرح، بلکہ وہ آبجیکٹیویٹی پہ بات کرتا ہے کہ برائیاں اس لیے ہے، اچھائیاں اس لیے ہے۔ تو جو حقیقت ہے کائنڈ آف ریئلزم ہے اس میں، اور میں نے کہا بھی کہ یہ ہارشر ریئلزم ہے، ریئلزم سے تھوڑا سخت ہے، تو وہ جو ہے اس لحاظ سے پھر لکھتا ہے۔ تھرڈ جو کریکٹرسٹک ہے وہ پیسیمزم ہے، اور پیسیمزم کا اصل میں مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو کے غلط سائڈز کو دیکھنا، ورسٹ اسپیکٹس آف تھنگز کو جج کرنا، یا چیزوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا کہ اس طرح ہوگا، یہ غلطی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، بدگمانی رکھنا۔ یہ جو رائٹر ہے یہ ایکسپوز کرتے ہیں ہارشنس کو، سختیاں جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہوتی ہے زندگی کے، جس میں پاورٹی ہے، غریبی ہے، سیکس ہے، ریسزم ہے، مطلب یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ ریسزم، پریجوڈس جو ہے، لاجک وغیرہ کے بغیر کسی چیز پہ بیلیو کرنا، بیماریاں ہے، پروسٹیٹیوشن وغیرہ ہے، یا پھر فیلتھ ہے، ڈرٹ ہے، زیادہ گن جو ہمارے معاشرے میں ہے کسی بھی لحاظ سے، اس کو ہم پیسیمزم کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ فورتھ جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے شارٹ سٹوریز رائٹنگ وغیرہ میں، لٹریچر میں سرپرائزنگ ٹویسٹ ہوتا ہے جو سٹوری کے اینڈ میں ہوتا ہے، وہ ناول ہو، نویلا ہو، شارٹ سٹوری وغیرہ ہو۔ تو یہ جو ہے نیچر کو ہیومن اسٹرگل میں انڈیفرنٹ قرار کرتا ہے، کہ شو کرتا ہے اسے کہ اس میں نہ ہی کوئی اچھائیاں ہے اور نہ ہی کوئی برائیاں ہے اس لحاظ سے، اور کہانی کے اینڈ میں ٹویسٹ ہوگا، کسی بھی لحاظ سے وہ چینج ہوتا ہوگا اور ہمیں کوئی نئی بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر نیچرلزم کے تھیمز کو اگر دیکھا جائے تو اس میں سروائیول ہے، مطلب زندہ کیسے رہا جائے، رائٹر جو لکھیں گے تو اس تھیم پہ زیادہ لکھیں گے۔ ڈٹرمنزم ہے، عزم جسے ہم نے کریکٹرسٹکس میں بھی پڑھا۔ وائلنس ہے، تشدد جو سختیاں وغیرہ ہوتی ہے۔ ٹیبو وغیرہ اس میں شامل ہے کہ انسان جو ہے وہ نیچر کے خلاف ہے یا انسان اپنے آپ کے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے اگر آتھرز اور ورکس پہ بات کی جائے تو اسٹیفن کرین کا ایک ورک ہے میگی اے گرل آف دا اسٹریٹس، وہ کہا جاتا ہے کہ پہلا نیچرلسٹک ورک ہے۔ جیک لنڈن ہے جنہوں نے ایک فیمس ورک لکھا ہے 1903 میں، دا کال آف دا وائلڈ۔ ایڈتھ وارٹن ہے جنہوں نے ایک ناول لکھی ہے ایتھن فرام 1911 میں، وہ بھی نیچرلزم پہ بیسڈ ہے۔ تھیوڈر ڈریسر ہے، این امریکن ٹریجڈی انہوں نے لکھی ہے 1925 میں، اور فرینک نورس ہے جنہوں نے میکٹیگ لکھی ہے 1899 میں۔ تو امید ہے کہ نیچرلزم کا آئیڈیا آپ لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہو چکا ہوگا۔ امریکن ماڈرنزم جو ہے جو 1914 سے سٹارٹ تھا 1939 یا 45 تک، سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ تک، تو شروع کرتے ہیں۔ امریکن ماڈرنزم کے اگر ہسٹوریکل کنٹیکسٹ پہ جائے تو یہ 20th سینچری کے سٹارٹ میں کچھ ہی سالوں بعد میں، مطلب فرسٹ اور سیکنڈ ڈیکیڈز میں ہی یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور تقریباً یہ پوری دنیا میں، پورے گلوب میں ماڈرنزم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، یورپ کی اگر بات کریں۔ اور یہ جو نئی دنیا تھی یہ شیپ لے رہی تھی، مطلب سوسائٹیز چینج ہو رہی تھی، لوگ چینج ہو رہے تھے، سوچنا چینج ہو گیا تھا، اور کلچرز وغیرہ میں چینجز آنے لگے تھے، کیونکہ سٹی پاپولیشن بڑھ گئی تھی، انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور گلوبل کنفلکٹس جو تھے وہ مسئلے وغیرہ، لڑائیاں وغیرہ، یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، فیئرز ایک دوسرے میں سٹارٹ ہونے لگے تھے۔ ماڈرنزم جو ہے یہ ایک آرٹسٹک موومنٹ ہے جو کہ لینڈسکیپ میں چینجز یا زندگی میں چینجز کی وجہ سے اس وقت واقعہ ہو جاتی ہے، اور ماڈرنزم جو ہے یہ بہت زیادہ یورپ میں پہلے گرو ہو گئی تھی، بڑھ گئی تھی، پیدا ہوئی تھی 20th سینچری کے بہت سٹارٹ میں، 1900 کے بالکل سٹارٹ میں، جو یو کے، جرمنی اور فرانس وغیرہ کی جب ہم بات کریں، اور کچھ ہی سالوں بعد میں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یو ایس میں بھی بڑھنے لگی۔ اور یہ ڈومیسٹک شفٹ جو ہو گئے تھے، مطلب چھوٹی چھوٹی جو گاؤں میں، ملک کے اندر جو چینجز آ گئی تھی، اور اس میں یہ جو آئیڈیاز بڑھ گئے تھے، اس کی وجہ سے ماڈرنزم آ گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سکیل پہ بھی، جس طرح ورلڈ وار 1 ہوا تھا، ان طرح کی چیزوں کی وجہ سے بھی
ماڈرنزم جو ہے دنیا میں سٹارٹ لے چکا تھا۔ اصل میں یو ایس بہت زیادہ سٹیبل تھا، اس کا سٹرکچر جو ہے بہت زیادہ سٹیبل تھا، لوگ بہت خوش تھے اور مضبوط قوم تھی اور پیٹریوٹزم بہت زیادہ تھا، لیکن یہ چیزیں پھر کمزور ہونے لگی ورلڈ وار فرسٹ کے بعد، اور لوگوں کا جو لکھنا تھا اس وقت وہ بھی چینج ہو گیا۔ جو ترقی تھی، پراسپیرٹی، خوشی وغیرہ، فیئر تھا، وار جو شروع تھی، ڈیتھ وغیرہ، پیسہ، میٹیریلزم، سائیکالوجی اور ڈسیلوژنمنٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ماڈرن لٹریری موومنٹ میں کنٹریبیوٹ کر چکی ہے امریکہ میں، کیونکہ لوگوں نے جو آرام و سکون کی زندگی تھی وہ اس میں ان ایز میں آ گئے، بے آرامی اور بے سکونی میں آ گئے، اور ان لوگوں نے سوچا اور فیل کیا کہ یہ جو پرانے سوچنے اور زندگی گزارنے کے طریقے تھے وہ زیادہ ریلیونٹ اب نہیں ہے، چیزیں چینج ہو گئی تھی۔ جس طرح ہم ایشیا میں دیکھیں تو کچھ ہی 10-15 سالوں میں یا 20 سالوں میں 2000 کے بعد 21 سینچری میں ہمارے حالات اور سوچنے کے طریقے اور زندگی گزارنے کے طریقے بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اگر دیکھیں تو لوگ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، سوسائٹیز، کلچرز، نارمز اور کسٹمز کو چھوڑنا چاہتے ہیں، سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں 100 سال 120 سال پہلے یورپ میں ہوئی تھی، پھر امریکہ میں سٹارٹ ہو گئی۔ ہسٹری کی وجہ سے ماڈرنزم میں، امریکن ماڈرنزم یا پھر لٹریچر میں بہت زیادہ چینجز آ گئی، ایمرجنس آ گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی تھی، کارخانے وغیرہ، فیکٹریز وغیرہ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور سٹیز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ دیہاتوں میں یا گاؤں میں لوگ رہنے سے زیادہ پھر بور ہونے لگے، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ سڈنلی اچانک سے بہت زیادہ پاور میں آ گئی اور سب کچھ اس نے چینج کر دیا۔ ایک لڑائی سی شروع ہو گئی تھی ٹیکنالوجی کی، اور ایک ملک دوسرے کو نیچا دکھانے یا کمزور کرنے میں لگا ہوا تھا، اور سائنس میں سب کچھ ہر کوئی کام کر رہا تھا۔ ریئلزم پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ریئلزم جو ہے لٹریچر میں وہ بھی سٹارٹ تھا، ورکنگ کلاس کے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا پور کلاس کے لوگ ہیں اس کے بارے میں رائٹرز نے لکھنا شروع کیا تھا ریئلزم میں، یا نیچرلزم وغیرہ میں بھی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونے لگی تھی، اور تو جو لٹریچر تھا وہ پہلے سے ہی چینج اس میں بگین ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا۔ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد جو 1914 میں ہوئی تھی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چینج تھا جس نے لوگوں کی ذہنوں کو چینج کیا، وہ ایشیا میں ہو، عرب کنٹریز وغیرہ میں ہو، ادھر ہو، یا کسی بھی اور کانٹیننٹ میں ہو، امریکہ میں ہو یا یورپ میں ہو۔ اور یو ایس جو ہے اس کی انوالومنٹ اس میں صرف 1 سال تک تھی، لیکن یو ایس نے اس سے بہت زیادہ پیسے کمائے، کیونکہ وہ پیسوں کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا تھا، اور الائڈ فورسز کو یا پاورز کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اور اب نے کچھ 40 لاکھ سے زیادہ لوگ انہوں نے لڑائی کے لیے تیار کیے تھے۔ اور یہی مسئلہ تھا کہ پھر لوگوں کو اس چیز سے نفرت بھی ہو گئی۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک نیا وار شروع کر چکا تھا، لوگ ایک دوسرے کے خلاف اسلحے بنا رہے تھے، سائنس میں کام کر رہے تھے، گاڑیاں وغیرہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنا بھی سائنس ہے، وہ لوگ اس چیز پہ فخر کرنے لگے تھے، اور کائنڈ آف لڑائی اور لڑنے لگے تھے ان چیزوں سے کہ میں مقابلہ کس کا کروں گا، یا میرا مقابلہ کوئی نہیں کرنا چاہیے کہ کرے۔ اس کے علاوہ جو نیا جنریشن تھا وہ وار کو دیکھ کے اس سے بہت نفرت پیدا ہوئی تھی، ڈر گئے تھے، جو ینگر جنریشن تھا، اور پھر وہ لوگ جو محبت تھی امریکہ سے یا کنٹری سے، وہ چیز کم ہونے لگی۔ اس کی جو کنٹینٹنس تھی، جو وہ کنٹینٹ رہے تھے اپنے ملک کے ساتھ، یا جو وہ سیف فیل کر رہے تھے، محفوظ، وہ ساری چیزیں وہ لوسٹ کر گئے، ان کی ذہنوں سے چلے گئے۔ تو اس لیے یہ جو جنریشن تھا اس کو لاسٹ جنریشن کہا جاتا ہے، جو پھر جو کہ چینج ہوا تھا 1914 سے 1945 تک۔ ماڈرن پیریڈ کے جو کریکٹرسٹکس ہے یا تھیمز ہے وہ بھی دوسرے ایجز سے یا پیریڈ سے بہت زیادہ چینج ہے۔ اس کا جو سب سے پہلا کریکٹرسٹک ہے وہ کلچرل فریگمنٹیشن ہے، جو کہ ڈسٹرکشن کے تھیمز وغیرہ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اس کے جو پلاٹ، کریکٹرز، تھیم، امیجز یا نیریٹو فارم ہے وہ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ویسٹ لینڈ کو دیکھیں جو ٹی ایس ایلیٹ نے لکھی ہے، وہ ماڈرن ویسٹ لینڈ کو یا سٹیز وغیرہ ان کے بارے میں بات کرتا ہے، لوگوں کی ذہنی سائیکالوجی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اس کے جو سٹینزاز ہے وہ بھی بروکن ڈاؤن ہے، اس کے جو سینٹینسز ہے، لائنز وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں کلچرل ڈیبرس وغیرہ، ٹوٹ پن کو یا ان چیزوں کو شو کرتا ہے۔ دوسرا جو کریکٹرسٹک ہے وہ سائیکلز آف لائف ہے، اور سائیکلز آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ اس ایج میں چیزیں پیر سے پیدا ہونے لگی تھی، یا ریجینوویشن اس میں ہوا تھا، مطلب نیو انرجیز وغیرہ کا پروسیس اس میں شروع ہوا تھا، نئے نئی چیزیں پیدا ہونے لگے تھے تباہی میں،
وہ چیزیں جو تباہی میں کام کرتے ہو وہ چیزیں اس میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ جو ماڈرنسٹ لٹریچر ہے یہ سیلیبریٹ کرتا ہے ڈسٹرکشن وغیرہ کو، جو اینڈ لیس ڈسٹرکشن ہو، جو ختم نہ ہونے والا ہو، یا پھر نیو فارمز کو اور کریشنز کو یہ رائز دیتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے. تھرڈ جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ لاس ان ایگزائل ہے، اور یہ جو ہے کنونشنل ٹروتس کو یا فگرز وغیرہ، پاور وغیرہ، ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ریلیجن سے بہت دور جاتے ہیں، اور اس میں آئسولیشن اور لاس کے تھیمز وغیرہ بھی شامل ہیں. چوتھا جو کریکٹرسٹک ہے وہ نیریٹیو اتھارٹی ہے. نیریٹیو اتھارٹی کا مطلب ہے کہ جو رائٹر جس لحاظ سے کہانی سنانا چاہے وہ سنا سکتا ہے، اور بہت کم ایسے اچھے ریڈرز ہوں گے جو ان کے نریشن کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ پرسنل پروناؤنز وغیرہ یہ چیزیں اور استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس میں کوئی انانیمس یا اومنیسینٹ تھرڈ پرسن نیریٹر وغیرہ نہیں ہوتا تھا. اس میں یونیورسل ٹروتھ پہ بھی نہیں ہے. جو ماڈرنسٹ ہے وہ یونیورسل ٹروتھ ان چیزوں پہ بھی بلیو نہیں کرتے. فار ایگزامپل اگر میں ایک ناول وغیرہ لکھ رہا ہوں تو اس میں کوئی فرسٹ پرسن یا سیکنڈ یا تھرڈ پرسن اومنیسین نریٹر نہیں بن رہا، بلکہ اس میں بہت سارے نریٹرز ملیں گے آپ لوگوں کا. مطلب پہلے جو ہے وہ تھرڈ نریٹر ہوگا، تھرڈ پرسن، اور پھر وہ کسی سیکنڈ کو دے دے گا، فرسٹ کو دے دے گا، تو پھر کہانی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ ففتھ جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ سوشل ایول ہے. یہ سوشل ایولز پہ یہ لوگ بات کرتے تھے. یہ لوگ لائٹلی ٹاپک یا جو بڑے بڑے چیزیں ہم سمجھتے ہیں ان پہ بہت کم لکھتے تھے. سوشل ویوز پہ، وار پہ، پیورٹی وغیرہ پہ یہ چینج ہو گئے تھے، اور یہ ڈسکس کرتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو، یا جو بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن رائٹرز اس کو اپنے اکاؤنٹ میں نہیں لیتے. جس طرح اگر کسی خاندان میں اکانومی کا مسئلہ ہے، فائنینشلی وہ کمزور ہے، ہارڈشپ جو ہوتی ہے زندگی کی کسی اسٹوڈنٹ کے لائف میں، کسی اور شخص کے لائف میں، یا پھر سوسائٹل جو ایلنس ہے، جو برائیاں ہے، جو ایلز ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس کا کام کرتے تھے یہ رائٹرز. مین کی جو کیپیسٹی ہے کریولٹی میں، کہ وہ کتنا ظالم ہو سکتا ہے، کتنا ظلم کرتا ہے اصل میں، یا بلڈینیس ہے اس میں. اگر آپ بیٹل فیلڈز میں دیکھیں، ہیمنگ وے کو اگر آپ لوگ دیکھیں، ہاررز آف وار ہے، جنگوں سے ڈرنا، یہ ساری چیزیں سوشل ایولز میں آتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سارے کے سارے ماڈرن پیریڈ کے کریکٹرسٹکس ہے. امریکن ماڈرنزم میں جو فیمس آتھرز ہے، رائٹرز ہے، اور اس نے جو فیمس ورکس لکھے ہیں، اس میں سب سے پہلا نام ٹی ایس ایلیٹ کا، تھامس ٹرن ایلیٹ کا آتا ہے. اس کے علاوہ ازرا پاؤن ہے، ولیم فاکنر ہے، آنیسٹ ہیمنگ وے ہے، رابرٹ فروسٹ ہے. اور رابرٹ فروسٹ کے علاوہ جنہوں نے پڑھا نہیں ہے وہ امریکن لٹریچر کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے پڑھا ہے. لینگسٹن ہیوز ہے جو کہ ایک بلیک رائٹر ہے، افریقن امریکن ہے. اس کے علاوہ دوسرے بھی رائٹرز ہیں جو اتنے زیادہ پڑھے نہیں جاتے، یا اس کا صرف ایک یا دو ورکس جو ہے وہ فیمس ہوں گے. ولیم کارلوس ولیم ہے، ای کمنگز ہے، فیز گیرالڈ ہے، جان سٹین بیگ ہے جو کہ ایک پرائز بھی ان کو ملا ہے، نوبل پرائز، اور جیمز تھربر وغیرہ اس میں شامل ہیں. تو امید ہے کہ امریکن ماڈرنزم کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی، اور جس میں ہم ڈسکس کریں گے دا بیٹ جنریشن کو. شروع کرتے ہیں. جو 1945 یا 44 کے بعد گرو کر گیا تھا، ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد، اور 62-65 تک یہ چلا گیا تھا. یہ بیٹ جو جنریشن ہے یہ ایک لٹری موومنٹ ہے جو گروپ آف آتھرز نے سٹارٹ کیا تھا. کچھ رائٹرز، پوئٹس وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ میں ملے تھے، اور ان لوگوں نے اس چیز کو سٹارٹ کیا تھا. اور یہ جو ہے ایکسپلور ہوا تھا، اور انفلوئنس بہت زیادہ ہوا تھا امریکن کلچر سے. جو کلچر تھا ان سے بہت زیادہ انفلوئنس متاثر ہوئے تھے یہ لوگ، پولیٹکس وغیرہ سے، جو پوسٹ وار ہوا تھا. مطلب جو ورلڈ وار ختم ہوا سیکنڈ، اس کے بعد امریکہ میں جو چیزیں تھی، پولیٹکس وغیرہ تھا، کلچر تھا امریکن، ان سے یہ لوگ انفلوئنس تھے، ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش بھی ان لوگوں نے کی تھی. اور یہ 1950s کے بعد فیمس ہوا. 4-5 سالوں میں یہ لوگ بہت زیادہ گرو کر گئے. تو 50s، 51، 52 کے بعد یہ بہت زیادہ چلا تھا، اور لوگوں اسے بہت زیادہ امپریس تھے اور انفلوئنس ہوئے تھے. اور ان لوگوں نے نیریٹیو ویلیوز کو ریجیکٹ کیا. مطلب لکھنے کا سٹائل جو تھا، وہ سٹینڈرڈ جو سٹائل تھا وہ ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا، جس طرح امیجزم میں ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں. اور ان لوگوں نے اسپریچول ایک کویسٹ بنایا، ایک سرچ بنائی کہ ہمیں اسپریچولیٹی میں خوشی میں کیسے ملے گی، ہمارا سول خوش کیسا ہوگا. تو جو بھی چیزیں تھی، آزادی وغیرہ، ان سب میں ان لوگوں نے کوشش کی. اور امریکن اور ایسٹرن ریلیجنس کو ان لوگوں نے بہت زیادہ ایکسپلور کیا. اکنامک مٹیریلزم کو بھی ان لوگوں نے جو ہے ریجیکٹ کیا تھا. مطلب اگر آپ کو کسی کے لیے فیلنگز ہیں آپ کے ساتھ یا آپ کے دل میں، تو آپ میٹیریلسٹک نہیں بنیں گے، بلکہ اپنے فیلنگز کو فالو کریں گے. اگر آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہوئی ہے
تو آپ اس کے سوشل ویلیوز یا ان چیزوں کو اگنور کر کے آپ اس کے ساتھ رہیں گے یا شادی کریں گے یا جو بھی آئیڈیا ہے ان لوگوں کا، تو اس لیے اس مٹیریلزم کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ اور سائیکیڈیلک ڈرگس کو بھی ان لوگوں نے ایکسپیرینس کیا تھا کہ انکانشیس کیسے رہا جائے یا ہیلوسینیشن میں کیسے رہا جائے، یا پھر سیکشول لائبریشن کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا ہر لحاظ سے اور ایکسپلور کیا تھا کہ سیکشولی جو بھی آپ کی ڈیزائر کسی کے لیے ہو تو آپ آزادی سے اسے بتا سکتے ہیں، اور جو آپ کا دل کرے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ رائٹرز اور اس کے ورکس کی اگر بات کی جائے تو 3 فیمس رائٹرز ہے جن کی وجہ سے یہ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا اور کافی حد تک فیمس ہوا تھا۔ ایلن گنزبرگ ہے جنہوں نے ہال ایک ورک لکھا تھا 1956 میں، ولیم ایس بوروز ہے جنہوں نے نیکڈ لنچ لکھا تھا 1959 میں، اور جیک کوروک ہے جنہوں نے آن دا روڈ لکھا تھا 1957 میں۔ اور یہ 3 جو ہے بیسٹ ایگزامپل ہے بیٹ جنریشن کے۔ اس کے علاوہ ایلن گنزبرگ بھی ہے، لارنس فلینگیٹی بھی ہے، نیل کیسیڈی اور گیری سنیڈر وغیرہ اس میں فیمس رائٹرز میں شامل ہے۔ ہال اور نیکڈ لنچ جو ہے انہوں نے یہ چیز بہت زیادہ لبرلائز کی کہ امریکہ میں آپ کوئی بھی چیز پبلش کر سکتے ہیں۔ پبلشنگ کو جب یہ دونوں چیزیں پبلش ہو گئی تو امریکہ میں یہ چیز کائنڈ آف آزادی ملی رائٹرز کو کہ وہ کچھ بھی پبلش کر سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے بوہیمین ہیلونسٹ کا جو ایک ریپیٹیشن تھا وہ ڈیولپ کیا، کیونکہ وہ اسپونٹینیس کریٹیویٹی پہ بہت زیادہ بیلیو کرتے تھے۔ بوہیمین کا مطلب وہ انسان جو اکیلے رہ کے یا کچھ ہی چیزوں کے ساتھ لمیٹڈ رہ کے لکھتا ہو، پڑھتا ہو اور بہت زیادہ ادھر ادھر گھومتا نہ ہو، اپنی ایک زندگی جی رہا ہو۔ اور ہیلونس کا مطلب ہے کہ وہ صرف پلیجر کی چیزوں کے پیچھے بھاگے، اگر کسی چیز میں اسے خوشی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ان چیزوں کو اگنور کرے گا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس کو اگر اس کے ڈیزائرز اگر کسی چیز سے پورے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ہیلونسٹ کہتے ہیں۔ بیٹ جنریشن جو جنریشن تھا، ان لوگوں کے اپنے جگہ تھے، کیونکہ یہ لوگ چوروں کی طرح اور ایک نیا موومنٹ سٹارٹ کر چکے تھے، تو اس لیے یہ لوگ آزادی سے نہ گھوم سکتے تھے اور ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ بھی بہت الگ تھا۔ تو ایک جو علاقہ تھا جس کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے تھے اور ملتے تھے ایک دوسرے سے، وہ کولمبیا یونیورسٹی تھی۔ اور کورک، گینزبرگ، کارل ہال، چیس وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے تھے، اور یہ اینٹی ایکیڈمک تھے، جو پڑھنا لکھنا ہے ان کے خلاف تھے۔ یونیورسٹی میں جو ان لوگوں کا ایک میٹنگ ہوا تھا اسی چیز کے ہوا تھا، اور یہ پروفیسرز کے خلاف ہی تھے جتنے بھی یہ رائٹرز تھے، اور ان کے خلاف ان لوگوں نے موٹوز وغیرہ بھی بنائے تھے۔ دوسرا جو علاقہ تھا وہ ٹائم سکوئر انڈر ورلڈ تھا امریکہ میں، اور بوروز جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرمینل بیہیویئر رکھتا تھا اور چیزیں بھی چراتا تھا اور پکڑا بھی گیا تھا، ڈرگ ایڈکٹ بھی تھا۔ بلکہ جتنے بھی رائٹرز تھے، فیمیل ہو یا میل ہو، وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری کے تھے کہ وہ بہت لبرل تھے، سیکسول ڈیزائر کو کسی بھی لحاظ سے فالو کرتے تھے اور پورے کرتے تھے، اور ڈرگ ایڈکٹ تھے سارے کے سارے۔ اور گینزبرگ کو پھر اریسٹ بھی کیا گیا تھا 1949 میں۔ گرین وچ ویلیج جو ہے یہ بھی ان لوگوں کا ایک علاقہ تھا، اور یہاں ان لوگوں نے ووٹنگ بھی سٹارٹ کی تھی۔ بگ براؤ جو ہے وہ ایک افریقن امریکن پوئٹ تھا ان میں سے، اور ان کو بہت اچھی ووٹ بھی ملی تھی، حالانکہ افریکنز اس زمانے میں اتنے زیادہ اوپن نہیں تھے اور نہ ہی لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ چوتھا جو علاقہ تھا وہ سین فرانسسکو اور 6 گیل ریڈنگ تھا، جس میں وہ ملتے تھے اور چیزیں لکھتے تھے اور اپنے موومنٹ کو ڈسکس کرتے تھے۔ اور 5واں جو علاقہ ہے وہ پیسیفک نارتھ ویسٹ اس میں شامل ہے۔ اس کے اگر پارٹیسپینٹس کی بات کی جائے تو وومن اس میں رائٹرز تھے، جس میں وائٹ اور بلیک دونوں تھے، اور افریقن امریکنز جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ تھے، کیونکہ ہمیشہ سے امریکہ کا یہ کنسیپٹ رہا ہے کہ جتنے بھی کرمنل ریٹس ہے اس میں بلیکس کا بہت زیادہ ہاتھ پایا گیا ہے، تو اس لیے یہ بھی کائنڈ آف جنریشن تھا جو رولز اور ریگولیشنز کو نہیں مانتے تھے۔ لاسٹ میں ہم کلچر اور انفلوئنسز پہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے کلچر کتنا انفلوئنس ہوا تھا، یا پھر یہ لوگ کتنے انفلوئنس ہوئے تھے کلچر سے۔ سب سے پہلے تو ہم اس میں سیکسولیٹی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت فری لو اور سیکشول لبریشن پہ بہت زیادہ بیلیو رکھتے تھے کہ محبت بھی آپ کھل کے کرے اور سیکشول ڈیزائرز بھی آپ کھل کے پورے کر سکتے ہیں، اور یہ اوپنلی گے بھی تھے۔ گینزبرگ جو ہے اور بوروز وغیرہ اس میں یہ گے تھے یا بائی سیکشول جو رائٹرز تھے اس میں تھے۔ دوسرا جو اس کا آپشن ہے وہ ڈرگ یوز ہے، اور یہ مختلف قسم کے ڈرگز، الکوہل، میریجوانا یا پھر بعد میں وہ سائیکیڈیلک ڈرگز بھی استعمال کرنے لگے۔ رومانٹسزم بھی
اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے۔ پی بی شیلے کو یہ اپنا ہیرو مانتے تھے، ولیم بلیک کو بہت پسند کرتے تھے، اور کیٹس وغیرہ کو یہ لوگ بہت فالو کرتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اور جیز جو میوزک ہے، جو امریکہ کا ایک سٹائل ہے میوزک کا، ان سے یہ لوگ بہت زیادہ انفلوئنس تھے، پسند کرتے تھے۔ بلی ہالیڈے جو فیمس جیز میوزیشین ہے، ان لوگوں کو یہ فالوورس تھے۔ ففتھ جو ہے وہ ارلی امریکن سورسز ہے۔ ارلی امریکن سورسز کا مطلب جو سٹارٹ میں امریکہ آزاد ہوا تھا، اس میں جو رائٹرز ہے، یہ لوگ ان سے بھی بہت زیادہ انفلوئنس تھے، اسے پسند کرتے تھے، فالوورس تھے کائنڈ آف ان کے۔ جس طرح ہے ہینری ڈیوڈ تھورو ہے، رالف ایلڈو ایمرسن ہے، والٹ وٹمن ہے، ایڈگر ایلن پو ہے، یا ایملی ڈکنسن وغیرہ ہے۔ تو رالف ایلڈو ایمرسن کو، تھورو کو اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ وہ اندر کی باتیں اور سیلف ریلائنس پہ بات کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ جو ٹرانسینڈنٹلسٹ ہیں، یہ لوگ کائنڈ آف ان لوگوں کو فالو کر رہے تھے اس لحاظ سے۔ فرینچ سیورلزم جو ہے، جس میں ایک رائٹر پینٹنگ وغیرہ کرتا ہے آرٹ میں، اور ایلیمنٹ آف سرپرائز بناتا ہے یا انیکسپیکٹڈ چیزیں بناتا ہے، جس میں انکانشیس مائنڈ کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ ان لوگوں کو بھی فالو کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ایبرپٹ رائٹنگ یا جو ایبرپٹ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتی ہے، وہ آپ کو کرنا چاہیے اور لکھنا چاہیے۔ ماڈرنزم سے بھی یہ بہت زیادہ انفلوئنس تھے، اور اس کے علاوہ ریلیجنز جو تھے، وہ بدھزم ہے یا ڈوئزم ہے یا ٹوئزم ہے۔ ٹوئزم یا ڈوئزم جو ہے وہ چائنیز ریلیجیس بیلیو ہے، جو 6 سینچری میں یا 5 سینچری میں گزرا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ بیٹ جنریشن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔